یہ عمران خان ملا ہے نا, اسامہ بن لادن کو بیٹھ کے شہید کہتا ہے وہ ملا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. بات تو پوری حضور, آپ بات تو سن لیں, آپ بھی تو ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہو جاتے ہیں. طالبان ہے نا, انڈیا نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے, پیسے لگائے ہیں, ہم نے وہاں سے پیسے کھائے ہیں, ہمارے چند لوگ بینیفٹس کھا گئے ہیں, اور ہم ان کے نام پہ جہاد کے نعرے لگائے جا رہے ہیں. اپنا گھر سنبھالیں, ایک منٹ, اپنا گھر سنبھالیں. ہمارے ملک میں تو ایسے لوگ نہیں ایک منٹ رضی صاحب, آپ کو جو آپ بھی روس پہ لعنت بھیج دیجیے, روس پہ لعنت بھیج دیجیے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ مریم بی بی نے ہاتھ ملا لیا, یہ جرم ہے ہاتھ ملانا سر کہتے ہیں حضرت صاحب؟ سوشل میڈیا پہ جو کیمپین چلائی گئی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نہیں, وہ گندے انڈے, یہ بات کرنا یہ قوم کی توہین ہے. میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی آج اس گندے پروپیگنڈا سے یا ان کے سپورٹر باہر نہیں ہے. آپ کو یہ یوتھیا بھائی زیب نہیں دیتا کہ سرکاری بیانیاں یوتھیا بھی نہیں, آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کس لفظ کی تحریف. ٹھیک, خان صاحب تھوڑے کوٹ دی زبان باہر آ گئی. مصروف کو خود تو کچھ آداب کا علم نہیں ہے, جب ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کو کیسے پتہ ہوگا؟ اسی لیے تو فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے معافیا مانگ رہے ہیں, ترلے وہ اپنے گھر کے جھگڑے نہیں اٹھائے. آج کا جو ٹویٹ ہے ان کا, وہ بشرا بی بی کے اوپر جو علیمہ خان کا کلیم ہے اس کو وہ ڈینائی کر رہے ہیں. وہ خدیجہ شاہ ہو یا فواد چودھری ہو, جو معافی مانگ کے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا, اس کے بعد انہوں نے کیا گل کھلائے. عمران خان صاحب جو ہے وہ عمران شفقت صاحب کی طرح تو نہیں کرتے جو کان میں کوئی بتاتا ہے وہ زور سے بول دیتے ہیں. یہ کر بھی سکتے ہیں. خان صاحب جو ہے وہ اس قوم کو بتائے نا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کہاں مصروف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. آپ نے سنا ہوگا ایک پنجابی کی کہاوت ہے, غریب روزے رکھے تے دن لمبے ہو گئے. عمران خان صاحب نے ترسیلات زر یا سول نافرمانی کی کال دی تھی ترسیلات زر کی حد تک. وہ ترسیلات زر کم ہونے کی بجائے, بند ہونے کی بجائے بڑھ گئی ہیں. اور عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کا وہ جو تھا فلیگ کیریئر PIA, وہ بند ہو گئی تھی, اس کی یورپ والا آپریشن, اور انہوں نے اپنے کسی دوست کو دے دیا تھا وہ روٹ سارے کا سارا. آج میرا خیال ہے پہلی پرواز پیرس پہنچ چکی ہے. بہرحال فوجی عدالتوں کا معاملات بھی ہیں, سپریم کورٹ کے سوالات بڑے ویلڈ ہیں کہ کس طرح یہ تعین کیا جاتا ہے کہ کس کا دہشت گردی کی عدالت میں چلے گا اور کس کا کیس جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا. اسی طرح پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ یا وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کی پالیسیاں ترتیب دیں اور افغانستان کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیتے رہے, ہم میرا خیال ہے کو 50 سال, تو اس اسٹریٹجک ڈیپتھ نے آپ کے پیٹھ میں چھرا یوں گھونپا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ جا کے بات چیت کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں. ان کے میرا دونوں سفیر جو ہیں وہ ملے ہیں, سفیر نہیں جی, وزیر خارجہ, سیکرٹری خارجہ ملے ہیں. کہاں پہ؟ دبئی میں. ہاں, تو اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا. میں اسی گل جڑی نا اج کسی اور گل تے کرنی ہے. اوکے, جیسے آپ بھی سمجھیں. نہیں ایسے کریں گے سر, ایسے کریں گے. تو معاملات جو ہیں وہ مجھے ملک صاحب نے بڑی لمبی چوڑی لسٹ پکڑا دی ہاتھ میں, پروڈیوسر صاحب نے. ہاں جی, اس میں بہت کچھ انی پڑی ہوئی ہے. یہ ان کو مریم بی بی کہا جائے گا. ہاں, پہلے ہمارے پاس اسٹیبلشمنٹ تھی. نہیں ہوتے ہیں, انہوں نے اگے رہتا ہے نمائندہ اپنا. ڈال دی گیا. ہاں جی, این جی سمجھو, اور تھوڑے نال ہی رہن کرن گے. اچھا جی, بڑے بڑے ایشوز بعد میں دیکھتے ہیں, بڑے سکیل قسم کے کہ خارجہ پالیسی کیا تھی, یہ ہے وہ ہے. یہ مریم بی بی نے ہاتھ ملا لیا, یہ جرم ہے ہاتھ ملانا سر کتے حضرت صاحب؟ ہاتھ ملانا, وہ ہاتھ انہوں نے ہاتھ رکھ کے پھر تو ہاتھ رکھتا دبئی کے صدر کے. آپ نے مجھے وجاہت صاحب سے ملتے ہوئے دیکھا؟ آپ گھٹنوں کا ہاتھ لگاتے ہیں جب آتے ہیں, اور پھر میں ان کے ہاتھ بھی پکڑتا ہوں اور ان کو چومتا بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو ساڑھے دو تے کی الزام لاؤ گے تسی؟ نہیں, وہ میرے خیال میں یہ بےہودگی کی حد ہے کہ اس طرح کی بات پہ اعتراض کیا جائے. نہیں رضی, مجھے نہیں سر, میڈیا, سوشل میڈیا پہ جو نیگیٹو کیمپین چلی, جو کیمپین چلائی گئی ہے وہ یہ ظاہر کرتی ہے کہ
ہم نہیں, وہ گندے انڈے. میں نے ہم کہا ہے رضی ایسے نہ کریں, رضی مجھے عرض کر لیں دے, پھر آپ جواب دیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو محترمہ فاطمہ جناح کے پردہ نہ کرنے پہ اعتراض نہیں کرتے تھے. ہاں, بیگم لیاقت علی خان کے غرارے پہ گندے جملے کستے تھے وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جا کے. جس نے لیاقت علی خان کو قتل کیا اس کے گھر سے نوائے وقت اور روزنامہ تعمیر کے اداریے برآمد ہوئے تھے جو پیپر کے خلاف تھے. اس ملک میں اس ملک کی عورتوں نے رانا لیاقت علی خان سے لے کے فاطمہ جناح تک, بینظیر بھٹو سے لے کے بینظیر بھٹو تک, کلثوم نواز سے لے کے مریم نواز تک جو کردار ادا کیا ہمیں اس پہ فخر ہے. اور ہم آسما جہانگیر وہ ایک دوسری سائیڈ ہے. انہوں نے اس طرح کی جتنے بھی بدماشیاں تھی نا ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا تھا. وہ تو سیاسی محاذ پر تھے نا, غیر سیاسی محاذ پر جو آسما جہانگیر کا کردار ہے اور بے تحاشا نام ہے, اور بڑے نام ہے, انگنت نام ہے. آسما جہانگیر کا نام اس میں ظاہر ہے بہت اوپر آتا ہے. لیکن جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کرنا یہ قوم کی توہین ہے. یہ پاکستان کی عورتیں پاکستان کی برابر کی شہری ہیں. دستور کا آرٹیکل 25 پڑھ لیں. دستور کا آرٹیکل 25 میں پہلے کہا گیا تھا there will be no discrimination on the basis of gender alone. 18ویں ترمیم میں جینڈر alone بھی اڑا دیا گیا ہے. اس میں کوئی میرے خیال میں اس کی طرف اشارہ کرنا, اور اسی ضمن میں آپ گواہی دیں گے کہ میرے منہ سے آپ نے کبھی بشرا بی بی کے علاوہ کوئی اور لفظ سنا؟ ہاں نہیں, ہم نیور. یار ہم تو ان کے سیاسی کردار بھی نہیں تھا بشرا بی بی کا. اب آگے تھوڑا سا سیاسی بن رہا ہے, وہ تب سیاسی بھی نہیں تھا. نہ بھی ہو, بطور ایک شہری کے قابل عزت ہے. ہاں بالکل. اور یہ ہاتھ میں لانا کیا یار, میں بچپن سے میں نے ہمارے جو ہاتھ میں لانا روایت کا حصہ. ہمارے دوست نا جب بشرا بی بی سنگجانی والا کر رہی تھی, سنگجانی نہیں وہ چکڑا سی 26 نومبر ڈی چوک کی طرف جب نکلی تھی قافلے لے کے, تو انہوں نے وہ کسی کا ہاتھ پکڑا تھا. وہ کوئی ان کا کوئی ہے کارکن, اس کا ہاتھ پکڑ کے اتری. نون لیگ کے جو سپورٹ کرنے والے ہیں میڈیا یہ اکاؤنٹس اتنے شروع ہو گئے سامنے. نون لیگ کرے یا پیپلز پارٹی کرے, تحریک انصاف کرے یا جماعت اسلامی کرے, جینڈر کو صنف کی بنیاد پہ کسی کو کردار کشی کرنا جرم ہے. ہم اس کو اخلاقی طور پہ جرم سمجھتے ہیں, غیر جمہوری فعل سمجھتے ہیں. اور پھر وہ بات سے ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن میں جو ہوں وہ یہ مسئلہ ہے ہی نہیں میرا خیال کے اندر. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ذہنوں کو اتنا غلیظ کر دیا گیا ہے کہ جہاں پہ اگر باپ بیٹی, مطلب کہ اگر آپ کو پتا ہو تو یہ جو صنم جاوید ہے اس کا باپ اس کے پاس ساتھ ایسے کر کے بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اتنے بھی لوگوں نے جی عدالت کے اندر نا, اور لوگوں نے اتنی تصویر لگا کے اور کہا کہ یہ علی اشفاق ہے, بیرسٹر اشفاق ہے جو کہ ان کے بیٹھا ہوا ہے, وہ اس کا والد تھا, ٹھیک ہے. یہ میں تو اس بات کی بات کرنے لگا ہوں کہ جب باپ اور بیٹی جو ہیں وہ اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے, یا باپ جو ہے وہ بیٹی کے سر کے اوپر ہاتھ نہیں پھیر سکتا, ہم نے اپنی سوسائٹی کو اس قدر گھٹن زدہ کر دیا ہے, یا ایسے لوگ ہمارے درمیان آ گئے ہیں, پارٹیوں کے درمیان آ گئے ہیں, سوسائٹی کے درمیان آ گئے ہیں, شروع تو یہ ایلیمنٹ, اور وہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر نظر لگا کے بیٹھے نوائے وقت کا میں اداریہ کوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. پتہ اس میں کیا کہا گیا تھا, اگر وزیروں کی بیویاں غیر ضروری طور پہ آزادی کی حمایت کریں گی تو افسروں کی بیگمات کیا نہیں کریں گی, اور عام عورتوں پہ اس کا کیا اثر نہیں ہوگا. یہ نوائے وقت کا اداریہ لکھا گیا تھا. یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے والی بات. اچھا نہیں, یہ پورے معاشرے کو آپ مورد الزام نہ ٹھہرائیے گا. یہ کوئی ذہنیت نہیں بن گئی ہوئی. ہاتھ ملانے کے اوپر جو آ رہا ہے غلیظ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں دونوں طرف سے, کیا ان لوگوں کی خواتین جو ہاتھ نہیں ملاتی؟
मिला दिया ना। या वो सॉरी बराबर। खवातीन को निकाल दें, वो जब इक़्तिदार में थे हाँ तो क्या उन्होंने खवातीन के साथ हाथ नहीं मिलाए हुए? तो ये बात कौन कर रहा है? जो खुद बहुत ज्यादा लिबरल हैं, हाँ। अपने आप को ब्रांड माइंडेड कहते नहीं हैं। नहीं, वो रिचर्ड तो ये- ग्रेडियल वाले इशू ठीक के है ऊपर उसको डिफेंड कर रहे थे ना, ठीक है ना? जो नून लीग वाले रौला पाया ना, ये तो वो ये है हाँ LGBT हाँ जी। तो उथे उन्होंने कहा देखो दुनिया कहाँ पहुंच गई, कौन सी बातें कर रहे हैं, ते वो हुण कह रहे ने जी इन्हें हाथ क्यों मिलाया, वही लोग। ये सिर्फ इसका ये मतलब सिर्फ क्या हुआ? प्रोपेगेंडा के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोपेगेंडा के लिए, दूसरे Propaganda, को yes. नीच दिखाने के लिए, उसको माशरे की नजरों में गंदा करने के लिए। हालांकि मेरे ख्याल है वो दुनिया बदल गई, माशरा हमारा वो वाला माशरा नहीं रहा कि जनाब वो बैकवर्ड उस तरह का वो नहीं रहा। ठीक है, अगर कोई खातून जो है वो हाथ मिलाती है, नीयत देखनी है यार, वैसे भी कानून में तो नीयत होती है। नहीं वो भी हम नहीं देख सकते ना, हम नहीं देख सकते। और हम कैसे ये कर सकते कानून में हैं? नियत नहीं होती, वर्ड होता है। अच्छा, ये इस हद तक गलीज कौम है हम्म जो कर रहे हैं। हम वो पूरी कौम की बात नहीं मैं कर चौधरी रहा साहब, कानून में नीयत कैसे मैटर करती है? वो नीयत चलो मैटर तरफ होती ना है। जो बात ये- करते ना, उसमें कानून में लिखा हुआ है कि इस नीयत के साथ उसने ये काम किया। सर भुट्टो को फिर ये वो साबित करना होता है। वो नियत का होता है। बंदा नीयत नहीं का होता। होता है, वजह अनाज और नीयत साबित करनी होती है। साबित कर दिया। एक्सीडेंट होता है, एक जान के मारना, एक हादसा। 302 अच्छा। ए 302 बी कत्ल अमद कत्ल खता। और नियत से मारना। हाँ। अच्छा, वो $2 अरब रोल ओवर हुए हैं जो यूए के साथ हमारे थे, इसी माह अदायगी होनी थी $2 अरब की। तो उसके बाद फिर ये एक और गंदा प्रोग्राम शुरू हुआ कि जी जनाब देखे 2 अरब, ये अजीबो गरीब किस्म का, जिसकी किसी सूरत में भी वो कहते हैं जनाब आप एफआईए लगी तो ये पीछे, लेकिन एफआई मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, एक फिक्र मैं आपको बता दूं। आप हाँ, देखिए, आज जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने इस बात को सेलिब्रेट किया है कि बानी की उसके बावजूद भी लोगों ने ज्यादा रिमिटेंसेस भेजी हैं। बानी कौन है? और कायदे इमरान से खान, गल कर इमरान खान, तो नाल है वो ना। इमरान खान। टॉपिक ही अलग है ना, आप दूसरी तरफ ਤੁਸੀਂ बैठे पीछे भी नहीं बैठे हुए। मैं इमरान खान उधर निकल जाता है की ना। सिविल नाफरमानी के बावजूद भी हाँ जनाब लोगों ने ज्यादा रिमिटेंसेस भेजी हैं। अच्छा, वो दिसंबर 2023 के मुकाबले में दिसंबर 2024 का डाटा आया है। इस तकाबली जायजे के अंदर इजाफा 24% है। नीचे एक साहब ने आगे लिखा कि अकल के अन्ने फलाने टमकाने ये पिछले महीने से तज़किरा कर उससे कम हुई है। मैंने कहा उससे भी 5.6 9% पिछले मेरा ख्याल है ये टॉपिक पहले उसको भुगतान नहीं, करने यार, वाला- नहीं, ਅੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਆਖਰੀ ਫਿਕਰਾ सर उस तो बाद उस बंदे ने मैंने एसएस नस्ल की गाल कड्डी है। जब मैंने उसको ये जवाब दे दिया ना, उन्हें मैंने गालां कड्डनियां शुरू कर दी। वो अब टॉपिक पीछे रह गया रेमिटेंसेस वाला। मैं इस जहनीत के खिलाफ एहतजाज कर रहा हूँ। हाँ, सर बात ये है सर थल्ले पे इंतजार कि हर कोई अपने अपने गिरेबान में जाके सर पॉलिटिकली हाँ सियासी तौर पर हर कोई अपने अपने गिरेबान में जाके कोई भी, मैं कह रहा हूँ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज इस गंदे प्रोपेगेंडा से या उनके सपोर्टर अब बाहर नहीं है। चंद होंगे, चंद, जिसको जहां मौका मिलता है हाँ वो करता है। वो करता है। पहले बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो के खिलाफ मामला हुआ, बजाज साहब ले गए अपना फातिमा जिन्ना साहब बाकी तरफ। उसके बाद बेगम कुलसूम नवाज और मरीम नवाज साहिबा। अब हो रहा है जनाब अलीमा खान और बुशरा वो तो बीबी। बच्चियां, वो तो खातून थी ना। हाँ, यहाँ पे एक बंदा जो अब बहुत बुढ़ा हो गया, जिसका बेटा उसको धक्के लेके घर से निकाल रहा है, हाँ, उसने हमारे सामने कहा कि जरदारी एक दरिंदा है। हाँ। आज बेनज़ीर भुट्टो को शहीद हुए 17 वर्ष पूरे हो गए हैं, एक इल्जाम लगा के दिखाएं जरदारी पे। अब तो उसके पास मौका था अच्छा। ना। हाँ अब मसला जो है, मसला आपको पता है किसने कहा? बतौर कौम हमारी जहनी पस्ती का है। देखिए हमारे यहाँ गालियाँ, शायद सारी दुनिया में हमारे यहाँ गालियाँ बनती हैं औरतों पर। नहीं अब मेरा पता क्या ख्याल है, वो नहीं वैसे पूरी दुनिया जी बन मैं नहीं, मैं अपनी बात करेंगे ना। मैं आगे मैं सर मैं बात पूरी कर लूँ फिर। अच्छा, अब यहाँ जो मसला है ना मरीम नवाज वाला, ये जो हाथ मिलाने वाला, ये मरीम नवाज साहब के खिलाफ जितनी प्रोपेगेंडा पीटीआई ने करनी थी, जितनी बकवास करनी थी, जो भी उनके मुखालिफ थे उन्होंने कर ली। ये मामला हमारे फॉरेन पॉलिसी के या मुल्क के मफाद के खिलाफ हुआ है। हाँ एक आपका दोस्त आपके मुल्क में आता है,
مریم نواز کو تو آپ نے جو مطلب شہباز گل نے فلاں سارے معاملات جو ان کے خلاف کرنے تھے انہوں نے کر دیے. ایون عاصمہ شرازی بولی, عاصمہ شرازی کے خلاف یہ معاملہ جو تھے شیخ زید کرنے پھر عورت کارڈ, محمد بن زید, یہ عورت کارڈ کی اندہ یہ ان کے خلاف تھا. کرتے ہیں اگر عورت کا پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ مار کھانی ہو تو عورتوں کو آگے کر دیتے, خود پیچھے ہو جاتے ہیں. وہ پھر اچھا ہماری خواتین پہ حملہ ہوا. اب یہ جو اپنا متحدہ عرب امارات سے اس کا ریئیکشن آنا ہے اور ان کے خلاف آنا ہے, یہ بیسیکلی انہوں نے جو ات چکی ہوئی تھی نا وہ ان کو گلے پڑی ہے. سنے خان صاحب نے کہا نہ کرو ہے. ہاں خان صاحب اور بھی اور بہت پیچھے ہٹے. ہاں آپ کچھ کہنے لگے تھے سر. خان صاحب اگر اس پہ ڈس آن کرنے جا رہے ہیں یا کر دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کر لیا سر. مطلب دیکھنا طریقہ ہی اس پروپیگنڈا کو طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں, جب ہم کہتے ہیں نا ذہنیت بن گئی ہے, لوگوں میں ہے, کارکنوں پہ ڈال دیتے ہیں, اصل میں پولیٹیکل لیڈرز بھی چاہتے ہیں کہ گند مچے دوسری پارٹیوں کے خلاف. اگر ایک منٹ اب ایک منٹ اچھا اگر اچھا اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو جس طرح مختلف موضوعات پہ یا مختلف ایشوز پہ وہ میجورٹی کا مظاہرہ کرتی ہیں, وہ آئین سازی ہو, وہ مل کے چلنا ہو, وہ حکومت چلانا ہو, وہ 5 سال کی مدت پوری کرنا ہو, وہ بجٹ پاس کرانا ہو, وہ مساق جمہوریت کے بعد مساق معیشت کی بات کرنا ہو, اسی طرح انہیں اخلاقیات کے حوالے سے بھی کوشش کرنی چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ جو ہم ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے کچھ اور مثالیں دی ہیں اس کی صنم جاوید کی یا مختلف چیزیں جو ہے, ان سب چیزوں پہ پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ بڑا کلیئر سٹانس لے, اپنے ورکرز کو اپنی پارٹی کو بتائے, میرا خیال ہے کہ یہ بالکل فضول, ہاں اور نکالیں بالکل, اور یہ بالکل فضول سی چیز تھی جس پہ انہوں نے کیا, واہیات حرکت تھی ان کی, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ قانونی کارروائی کی جائے. جن لوگوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا, جب ہمارے پاس یہ ٹولز موجود ہیں, ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم اس کو ٹریس کر سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے یہ گند مچایا, تو جو لوگ اس کے مجرم ہوں ان کو سزا دے دی جائے. 9 مئی کی طرح نہ کیا جائے کہ 2-3 سال لٹکائے رکھیں اور پھر اس کی کہانی کوئی اور بن جائے. صحیح. سر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ ایف آئی اے نے اب اس پہ کاروائی شروع کر دی, ابھی چوئی صاحب نے ایف آئی اے پر کیپیسٹی نہیں, لیکن سر ایف آئی اے نے اس سے پہلے صنم جوید کی چھوٹی بہن ہے فلک جوید, ان کے خلاف ایک کیس ہے لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے. عظما بخاری جو ہیں وہ ہر ہفتے وہاں پہ پیش ہوتی ہیں, لیکن ایف آئی اے فلک جوید کو گرفتار نہیں کر پا رہی, حالانکہ وہ پاکستان میں موجود ہے. وہ کرنا بھی نہیں شاید چاہتے. نہیں وہاں پہ سارے یوتھ بھرتی کیے ہوئے ہیں. نہیں وہ یہاں پہ کیا کیا جائے گا اس کیس میں. اور ابھی جی ملک صاحب میری درخواست ہے کہ آپ تحریک انصاف والے کہہ دیا کریں یہ جوتھڑ کا لفظ جو ہے نا یہ آپ کو میں نے پہلے میں نے بانی کہنے کی کوشش کی, لائن سے بہت پیچھے رہنے کی, اس سے بھی آپ نے اعتراض کیا. جی اس لیے کہ آپ کو یہ اب زیب نہیں دیتا کہ سرکاری بیانیاں یوتھیا بھی نہیں کہہ سکتا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ لفظ کس لفظ کی تحریر. ٹھیک پلیز یقین 2 لفظوں سے مل کے بنا ہے. ہاں آپ نہ کریں. چلیں پتا ہے کہ 2 لفظ ہاں لیکن میرے سامنے پڑے ہاں صاحب وہ فوت ہو گئے. منصوری صاحب جنہوں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا تھا, ہاں وہ سجاد انور منصوری صاحب. خان صاحب تھوڑے کوٹ دی زبان باہر آ گئی. اچھا سر یہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو مصافحہ ہے جس کا ایشو بنا ہوا ہے, دیکھیں مریم نواز صاحبہ ایک خاتون کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر بھی ہیں, ان کے پاس ایک ریاستی ذمہ داری ہے اور سفارتی آداب بھی ہوتے ہیں. جنہوں نے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا, ذرا ان کا دور چیک کریں کہ ان کے دور میں سفارتی آداب کیسے تھے. خان صاحب ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بلکہ ان کو بتایا جاتا تھا کہ سر ایسے نہیں بیٹھتے, تو وہ پھر بھی وہی حرکت کرتے تھے. مصروف میٹنگز میں بیٹھ کے ایک ریاست کے ایگزیکٹو کے خلاف گلیز گالیاں بک دیا کرتے تھے. تو ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے, وہ بھی پھر ان کو بتایا جاتا ہے. سر بتایا, اچھا سر شاید آپ کے علم میں ہو سمجھایا جاتا ہے جب مصروف انہی کے تیارے میں بیٹھ کے ان کے خلاف صحیح صاحب دی خبر سی پھر جڑی ایسی رولی ہے خبر. تو اچھا اس کی سننے میں آ رہا ہے کہ ایک ویڈیو بھی بنی تھی, اور اس وقت خان صاحب کے ساتھ ان کے انتہائی 2 قریبی دوست کابینہ کے ممبران تھے اس وقت, جو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں, دونوں کے دونوں, اور ان میں سے کسی نے شاید بنائی ہو, کیونکہ یہ خبر بھی گردش کر رہی ہے. تو اب مصروف کو خود تو کچھ آداب کا علم نہیں ہے, جب ان کو پتہ نہیں ہے تو ان کے ماننے والوں کو کیسے پتہ ہوگا. اور پھر ظاہر ہے انہوں نے گھٹیا پن پہ اترنا ہوتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ گھٹیا پن کی جو ہے نا آخری حد پہ گئے ہیں. ویسے وہ اس میں جو انہوں نے بہن کی ایک گالی دی ہوئی ہے نا, جو کہ نارملی ہمارے ہاں خواتین و حضرات معمول میں دے دیتے ہیں,
وہ گالی ترجمہ والا پارٹ جو تھا وہ ترجمہ مجھے لاہور آیا تھا آپ کو کیونکہ پنجابی چ گال ہے تیرا ترجمہ کی ہو سکتا ہے صاحب پھر بھی دس دیو کہ طاہر شرفی صاحب نے کیتا سی اور پھر ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ لوجک ਕੀ ਬਣਦਾ ਤੁਕ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਸ گالی ਦਾ میرا خیال ہے جو ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، ایک تو پہلی بات یہ نان ایشو ہے، اس کو میرا تو خیال ہے ان کو ڈسکس کر کے ان لوگوں کو اہمیت دینے والی بات ہے، ڈسکسٹنگ. لیکن اس کی تاریخ بڑی پرانی ہے. وجاہت مسعود صاحب نے بتایا نہ ہی اس قوم کے ہی لوگوں نے فاطمہ جناح کو چھوڑا، نہ رانا لیاقت علی خان کو چھوڑا، نہ بیگم نصرت. جو خاتون آئی ان کی خاص طرح سے ٹریننگ کی گئی، اس طبقے کی خاص طرح کے اخبار پڑھائے گئے، یہ خاص طرح کا نیریٹو بنایا گیا تھا، ایک خاص طرح کی نسل پیدا کی گئی تھی. اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ جو ڈکٹیٹرشپس تھیں انہوں نے ان کے سامنے یہ خواتین آئی تھیں، اس وقت سے یہ رجحانات شروع ہوئے ہیں. یہ ہماری سوسائٹی کا حصہ نہیں تھا. ہماری سوسائٹی میں تو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک گاؤں کی بیٹی پورے گاؤں کی بیٹی کہلاتی. بالکل یہ ہمیں یہ گندا طبقہ پیدا کیا گیا. اب آگے بات آ گئی، میں تو اس کو ویسے ہی نان ایشو سمجھتا ہوں، میں نے کہیں بھی یہ ڈسکس بھی نہیں کیا. مریم نواز کی مرضی ہے جی، جس سے مرضی ہاتھ ملائیں، جس سے مرضی ہاتھ نہ ملائیں، وہ چیف منسٹر، اور مریم نواز سمیت ہر خاتون کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، بڑی سیدھی بات کریں. عمران خان نے اسے ڈسون کیا، اچھا کیا، لیکن اس کی وجہ کچھ اور ہے. میں آپ کو بالکل وجہ بھی جی بالکل مریم نواز نہیں ہے، کیونکہ آن سلاٹ آئے گا وہاں. جی یہ جو یو اے ای سے بڑے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، بلکہ کوئی ایک دو شہزادے بھی ان کے عاشق ہوئے پڑے ہیں، وہ ان پر پیسے خرچنے کے لیے تیار تھے. آپ کو پتہ ہے فارن فنڈنگ میں بھی، اسی لیے تو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہاں شہزادوں کی فنڈنگ ہے اس میں، اس وجہ سے اس کا کبھی فیصلہ نہیں ہوگا. تو انہیں یہ بہت بڑی بات آپ جی میں بتا رہا ہوں آپ کو نہیں ہوگا. لوٹن کرکٹ کلب ڈونیشن نہیں ہوگا فیصلہ. باقاعدہ اس کے لیے فرمائش کی گئی تھی کہ بھی آپ اس کو رہنے دیں کیونکہ بلنڈر ہوا ہے. تو وہاں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جو وہاں گند بکتے ہیں، اس کے لیے یہ کیا گیا. لیکن آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، یہ بیگم نصرت بھٹو کے، محترمہ بے نظیر کے جعلی تصویریں ہیلی کاپٹر سے پھینکی گئیں، سب کو شرمانی چاہیے. حمید گل کو شرمانی چاہیے، جہاں بھی بیٹھا ہے وہاں شرمانی چاہیے، بات سیدھی کرنی چاہیے. اور اب آپ کو یاد ہے وہ جلسے میں کہا مریم نواز تم میرا نام نہ لیا کرو، تو پھر ایسی پود کیوں نہیں پیدا ہوگی؟ ہم صرف نوائے وقت سے آگے چلیا گیا ہے کام. یہ لیڈرشپ جو ہے خود اس طرح کی واہیات گفتگو کرتی ہے. اور سنیے سر، شیخ رشید کی باتوں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کا اشتہار ہی بنا کے لگا دو، اخبار میں نہیں چھپ سکتا. اور اگلی بات سنیں، ایک اور نیریٹو اسی بکواس میں جو ہے وہ کیا گیا کہ جی وہ مریم نواز تو کہتی تھی میں کسی غیر محرم کو اپنا بیان نہیں کروا سکتی ریکارڈ، اور یہ اب ہاتھ ملاتی پھرتی ہے. یہ بھی ایک جھوٹ ہے جو اس ریاستی بیانیے کا حصہ ہے جو اس وقت بنایا گیا تھا. مریم نواز شریف نے اس بات پر اعتراض کیا تھا کہ اس کے واش رومز میں، اس کے سیل میں کیمرے لگے ہوئے تھے. اور آج آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اس کیمرے کو، اس کی جو فوٹیج بنتی تھی وہ اس وقت کا وزیر اعظم خود مانیٹر کرتا تھا. وہ شرم کی بات ہے، اس نے اس بات پر اعتراض کیا تھا، اور یہ آج اس کو ٹویسٹ دے رہے ہیں کہ جی وہ غیر محرم کی بات کر رہی ہے. والی بات ہے نا سر، محرم والی، وہ جو بات ہے وہ کی تھی بشرا بی بی نے. بشرا بی بی کو جب نیب انویسٹیگیشن کے لیے بلاتا تھا تو انہوں نے پٹیشن دائر کی جی بالکل کہ میں عمران خان کو اور مجھے ایک ساتھ بلایا جائے کیونکہ میں کسی نامحرم کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. میں بشرا بی بی ٹھیک ہے، اچھی گل نہیں ٹھیک ہے. میں اور بات نہیں، میں اور ایک منٹ یار، ایک منٹ، میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں. یہ بنایا گیا ہے کہ یہ تو کہتی تھی کہ میں غیر میں جی بشرا، میرے لیے بشرا بی بی بھی قابل احترام ہے، علیمہ خان بھی قابل احترام ہے، سب کی مائیں بہنیں. میں ایک دیہات میں کام کرنے والی خاتون سے لے کر مریم نواز شریف تک، بشرا بی بی تک، سب کی عزت کرتا ہوں. سیاست سے آپ اختلاف کریں، میں یہ سمجھتا ہوں بشرا بی بی نے جو غیر محرم والی بات کی تھی وہ انہوں نے اس بات سے بچنے کے لیے کی تھی کہ وہ خود ان سے تفتیش نہ ہو. لیکن اس کے باوجود یہ جو بکواس ہے اس کی ہر سطح پر ان کو ڈسکریج بھی کرنا چاہیے، اور میں کوشش کیا کریں کہ
کہ ان واہیات لوگوں کو ڈسکشن کا حصہ ہی نہ بنے. چلو دفاع کرو. آخری بات میں آپ کی بات کا جواب دینا چاہ رہا ہوں. بیسیکلی ہم یہ بھول رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ٹرانزیشن کے فیز میں، اور ہم ایک قبائلی اور انڈر ڈیولپڈ سوسائٹی سے ایک اربن سوسائٹی کی طرف موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سر قبائلی کو زیادہ احترام نہیں سر، قبائلی چلیں قبائلی سر سر گالی بھی تو پھر عورت کے نام پہ دی جاتی ہے نا. او یار پوری دنیا ہی دیتی جاندی. اچھا نہیں سر، وہ گورے جڑے نے وہ آپس ہی نبڑ لیندے نے. نہیں اور چیٹ کرنے ہیں ہوندے نے یار. یہ وہی اگین قبائلیت ہے جہاں ماں بہن کی گالی ہو تو پھر قتل بھی ہو جاتا ہے. قتل بھی ہو جاتا ہے، لیکن گالی ماں بہن کی ہوتی ہے. سر پوری دنیا چلتی ہے. اچھا چلو سر اسی ہم جو ہیں وہ ایک ایسی سوسائٹی سے جس نے ابھی بیسک نارم سیکھنے ہیں، اس سے اوپر آنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی نے نہیں بنائے، جیسے میرے بھائی نے کہا کہ نوائے وقت نے داریہ لکھ کے، یہ اس سوسائٹی کے اندر وہ گند موجود ہوتا ہے، بس آپ اس کے لیے انیبلنگ ایٹماسفیئر پرووائڈ کر دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت بھی ہوا تھا، ان کے دور میں بھی ہوا، اب بھی ہوا. میرا یہ خیال ہے یہ کوئی نہیں بناتا، یہ بنایا پڑا ہوتا. بس میں ایک جملہ ارے پہ چلے جائیے گا. میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ہم نے اپنی آنکھوں سے ارلی 70s کا دور دیکھ رکھا ہے. یہ کووڈ-19 جو ہے نا پارسائی کا، یہ 77 کے بعد زیادہ پھیلا ہے. ہم نے اس ملک میں یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، لاہور میں ایک حافظ صاحب مرحوم، میں نام نہیں لے رہا، وہ محترمہ کے لیے اور بیگم نصرت بھٹو کے لیے ایک مذہبی جماعت کے صاحب تھے. وہ کیا تقریریں فرماتے تھے؟ نہیں آپ پولیٹیکلی پیٹرنائز کیا. آپ آگے یہ جو زیادہ دور ہے، یہ آپ نے کہا نا انیبلنگ جو انوائرمنٹ، تو انیبلنگ انوائرمنٹ انہی میڈیا کے اداروں نے پیدا کیا. میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں، میں بھول گیا ہوں. یہ وہ کرنل رفیع الدین کی کتاب میں بھی لکھا ہے، اور بھی ایک دو کتابوں میں. وہ جو وہاں پر مامور تھے ڈیوٹی پر، بھٹو صاحب کی پنڈی جیل. بھٹو صاحب کو پتا تھا کہ یہاں پر آلات لگے ہوئے ہیں سننے کے، ٹھیک ہے. وہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو اپنے ساتھ لٹا کے یا بٹھا کے ان کے کان میں گفتگو کرتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ اس معاملے پر اس کو باقاعدہ ریکارڈنگ کیا گیا، اور کس طرح جو ہے اس پر بھی غلاظت کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو پتا ہے کہ بھی بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد ان کے ختنے تک چیک کیے گئے. یہ وہ گندا دور گزرا ہے سر. میرا خیال ہے آگے چلیے، اگلے ٹاپک تھے، بہت ہو گئے ادھر ہو گیا. آپ بات کر رہے ہیں نا نصرت بھٹو کے اور بینظیر بھٹو کے پمفلٹ. اس سے پہلے جب یہ تحریک چل رہی تھی جس کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا، وہ رفیق باجوہ صاحب کیا تقریر فرمایا کرتے تھے، کس طرح کا لب و لہجہ اختیار کیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو نصرت ہمارے قدموں میں ہوگی. بیگم نسیم ولی خان کے بارے میں کیا کچھ نہیں کہا گیا ہوا. ہاں جی بالکل. اچھا میرا خیال ہے کہ خان صاحب ادھر پڑھو، یہ افغانستان والا معاملہ، یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ. میں افغانستان تو نہیں، وہ تسی میں اگر شروع کر دو نا تو کر دو. اچھا جی فرمائیں. مطلب میں یہ جو ہوا ہے دبئی میں جو ملاقات ہوئی ہے انڈیا دے نال جفیاں پپیاں، جی اچھا، یہ جنہوں نے بڑھایا ہے اسٹریٹجک ڈیپتھ اور گڈ طالبان اور بیڈ طالبان، اور طالبان کے مذاکرات کروانے ہیں تو معاملات پتہ نہیں کی راہ ہموار تے فیسیلیٹیٹر بحالی کے لیے پیسے دینے 10 ارب روپے. ہاں جی لیکن میں عرض کرتا ہوں، اور اس ملک کے شہری ان کو حق ہے واپس آنے کا. یہاں کے 70,000 بندہ مار کے ان کو یہاں آنے کا حق ہے. اچھا ایک تو یہ افغانستان کا والی طالبان یا ٹی ٹی پی والی طالبان، میرے تھیسس کے مطابق ان دونوں میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے بالکل. اچھا جب یہ یہاں پر ٹیک اوور کر رہے تھے افغانستان کو، 14 ڈیز اب ریکارڈ ٹوٹا ہے شام میں، وہ 10 دنوں میں انہوں نے ٹیک اوور کیا. تو میں نے اس وقت کالم لکھا تھا، تو میں نے کہا تھا کہ بھی یہ پراکسی ہیں امریکہ کی، ادروائز ان کے مقابلے میں بھی وہی جنگجو قوم ہیں، وہی ڈی این اے والے ہیں. انہیں خود بخود سارے شہر چھوڑ کے کراس کر کے کوئی ایران چلا گیا، کوئی تاجکستان چلا گیا، کوئی ازبکستان چلا گیا، کوئی رشیا چلا گیا، کہیں بھی چلے گئے.
یہ افغان فوج جو ہے یہ اس طرح سرنڈر نہیں کر سکتی. اور پھر میں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ 2019 سے لے کر آج تک 2019 سے لے کر آج تک یہ طالبان اور یہ امریکی ایئر فورس مل کر وہ جو طالبان سے نکلنے والی داعش ہے اس کے خلاف یہ خود مل کر اٹیک کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جائیں ساتھ پاکستان کو ریلیٹ کر لیں. 2008 میں یہ ایک بندہ کلٹیویٹ کرتے ہیں جس کا نام سہیل شاہین ہے, جرمن انٹیلیجنس کلٹیویٹ کرتی ہے, پھر اس کو وہ ظاہر ہے انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد اس کی اتھینٹیسٹی چیک کرنے کے بعد اسے سی آئی اے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. سی آئی اے اس کے بعد اسے یہ کہتی ہے کہ اگر آپ واقعی ملا عمر کے نمائندے ہیں تو آپ یہ ان سے فلاں چیز پر بیان جاری کروا دیں. وہ 2 مہینے میں بیان جاری ہو جاتا ہے. اس کے بعد مذاکرات 2008 میں شروع ہوتے ہیں. 2008 میں جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو تب طالبان کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ جناب ان مذاکرات میں پاکستان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھ سر فراڈ ہو رہا تھا, آپ نے فراڈ کروایا ہے. کس اب آ گئی اسٹریٹجک ڈیپتھ. اسٹریٹجک ڈیپتھ کس ملک میں؟ جو لینڈ لاکڈ ہے خود سے, جس کے پاس کوئی, اگر آپ 1965 کی جنگ کہہ لیں, 1971 کی کہہ لیں, یہ وہ جنگیں ہیں جس میں آپ کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کہاں سے ملی؟ ایران سے. آپ کی ایئر فورس وہاں گئی. اب جس ملک کا کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, آپ وہاں کے ایئرپورٹ پر جا کر پہلے تو یہ بتائیں کہاں اپنے جنگی طیارے کھڑے کریں گے, اور اگر کھڑے کریں گے تو ان کی سیفٹی جو ہے وہ آپ کیسے جو ہے اس کو کریں گے. کبھی وہاں پر انہیں کچھ نہیں ہوگا, وہاں پر اٹیک نہیں ہوگا, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. ایک لینڈ لاکڈ کنٹری جس میں ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ لینے گئے اور خود اسٹریٹجک ڈیپتھ دے بیٹھے. آج وہ اس وقت بھی حملے کر رہے تھے اور اس وقت بھی طالبان کی مرضی سے کر رہے تھے. اس وجہ سے کر رہے تھے, یہ جو سو کال ٹی ٹی پی ہے اس وجہ سے کر رہے تھے کہ پاکستان پر پریشر رہے, اور خود یہاں اچھے بن کر کوئی کوئٹہ شورا کے طور پر, کوئی حقانی نیٹ ورک کے طور پر بیٹھا تھا. یاد رکھیں یہی حقانی نیٹ ورک جو ہے, اسی کے بارے میں وہ سلیم شہزاد نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ وہ جو سراج الدین حقانی ہیں وہ القاعدہ کے ممبر بن گئے تھے. ٹھیک ہے, اور اسی القاعدہ کے ذریعے اس کو جو ٹی ٹی پی اس کو بنایا گیا, اور اسی القاعدہ نے ان کو جناب یہ ساری ڈیوٹیز جو ہیں وہ بنائی. آج وہ القاعدہ اچھے ہو گئے ہیں. آج وہ القاعدہ شام میں ان پر بھی سینکشنز جو ہیں, سینٹرل بینک پر سینکشنز رہیں گی, گورنمنٹ پر سینکشنز رہیں گی, لیکن امریکہ امداد دے گا شام کو. بالکل وہی طالبان والا ڈیزائن. طالبان کے لیے بھی کا سینٹرل بینک پر پابندی ہے, اس کی گورنمنٹ پر پابندی ہے, لیکن سر آپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز ہوگا شاید دوستوں کے لیے, ان 3 سالوں میں $18 ارب سے زیادہ امریکہ پیسے دے چکا ہے اس گورنمنٹ کو. آپ کو پتہ ہے اس کی اکانومی کا سائز کتنا ہے؟ $18 ارب. ہر سال $6 ارب, روزانہ $1.60 کروڑ, اور انڈر دی کارپیٹ ان دی نیم آف ہیومینیٹیرین ایڈ اور افغان گورنمنٹ کو چلانے کا. تو یہ اتنے پیسے تو وہاں تو ہر شخص کے پاس, میں نے اپنے پروگرام میں بھی کہا, وہاں تو مرسیڈیز ہونی چاہیے. ٹوٹل 4 کروڑ لوگ ہیں جی, وہاں تو کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ آپ کو سمجھ آنی شروع ہوئی ہے کہ یہ جو آپ کی ایٹمی طاقت ہے, جو آپ کی اسٹیٹ آف دی آرٹ میزائل کی قوت ہے, آپ گھیرے میں ہیں. اور یہ جو رجیم ہم لائے ہیں بیوقوف لوگ ہم, یہ وہ اس سارے ڈیزائن کا ایک کمپوننٹ ہے. یہاں سے ہمیں سردردی آئے گی. ساتھ ہی تاجکستان کا امریکی اڈا ہے. جب آپ کے یہاں پر ایشو ہوگا, بے چینی ہوگی, طرح طرح کی دہشت گردی ہوگی, لسانی ہوگی, نسلی ہوگی, مذہبی ہوگی, کون سی چیزیں آپ یو کین نیم اٹ. تو پھر یہ بڑی طاقتیں آیا کرتی ہیں کہ اس ملک میں ایٹمی ہتھیار ہیں, ان کو ہم نے محفوظ بنانا ہے. یاد رکھیں وہ نیتن یاہو نے کیا کہا تھا 11 اکتوبر 2023 کو, کیا کہا تھا, ہمیں ایران اور پاکستان سے خطرہ ہے. یہ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ آپ کے اوپر ابھی میزائل کی سینکشنز آئی ہیں, یہ بلا وجہ نہیں آئی. اگنی 5 ہے جو امریکہ کو ہٹ کر سکتا ہے, ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہم تو اسرائیل کو بھی نہیں ہٹ کر سکتے. ہمارا فرمائش پر ہی سمجھیں 600 کلومیٹر کم رکھا گیا جس کا مسئلہ ہے. تو یہ وہ ایشوز ہیں. یہ بھارت نے بھی جو میٹھے چوسنے ہیں نا, چوس لے. بھارت کے لیے ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بھارت
کی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے، اس لیے وہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے اس کے ذریعے وہ بلوچستان میں بھی اپنا وہ ہاتھ اچھی طرح ڈال سکتا ہے، کے پی میں بھی کر سکتا ہے. اسے چاہیے کہ بھی ہم جو ہے نا آگ میں جلتے رہیں. ظاہر ہے دشمن ملک ہے، اگر وہ نہیں کرے گا تو میں تب سمجھوں گا کہ وہ بے وقوف ہے. لیکن ہمیں اپنے دوستوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہیں ہمارے دوست، یہ ہے ہمارا دوحہ معاہدہ جس میں تیسرا فریق شامل ہی نہیں تھا. نہیں تو پھر ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا، پھر ان طالبان کو، ان دہشت گردوں کو لا کر بسایا گیا. آپ نے مفتوح مارے ہوئے لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا اور ہمارے شہری، ہمارے فوجی نشانے پر ہے. آپ نے افغان ایشو رکھا جناب، اتنا خطرناک واقعہ ہوا ہے کل لکی مروت میں جو ایٹمی سائنسدان اغوا ہوئے. جی جی ٹھیک ہے، اس کی 2 میسیجز ہیں. برآمد کر لیے گا نہیں سنیں میں اتنی بڑی ان میں وہ شامل. دیکھیں رضی صاحب، 17 ہوئے نا، 17 آپ ایک وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں لائک امریکہ، ایک آرگنائز فورس، اور اس کے پیچھے اتنے اربوں ڈالر. آپ کو پتہ ہے یہ اٹامک سائنٹسٹ ہیں، یہ نیگلیجنس ہے. آپ کو پتہ ہے ابھی آپ نے افغانستان والوں کو، یہ ٹی ٹی پی والوں کو سبق سکھایا، آپ کو پتہ تھا کہ اس کا جواب آئے گا. سر اپنی جو نیگلیجنس ہے، کچھ ہیڈز جو ہے نا رول ہونے چاہیے. اس کے 2 نقصانات ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ آپ نے سنا نہیں، ہم نے گائیڈڈ میزائل بنا لیا. فیکٹری کوئی جو ہے وہ کپڑا بنانے والی بھی نہیں ہے، تو گائیڈڈ میزائل بنانے والی فیکٹری کہاں سے آ گئی؟ یہ کس نے کہا؟ افغانستان نے اعلان کیا ہے. یہ کس کے لیے گائیڈڈ میزائل؟ اور یہ بھی کہ پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کا وقت آ گیا. جی کون سا گائیڈڈ میزائل کہاں سے آیا ہے؟ یہ کون سی فیکٹری کب لگی؟ ظاہر ہے کسی نے دیا ہے، اوپر سے نام جو ہیں وہ بدلے گئے ہیں. وہ انڈیا ہو سکتا ہے، وہ امریکہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ گائیڈڈ میزائل کس لیے، ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اور وہاں پر ہمارا ایٹمی سائنسدان جو ہیں وہ اغوا ہو جائیں، فرض کریں خدا نہ خواستہ افغانستان پہنچ جاتے، تو ہم پر تو یہ بھی الزام لگ سکتا تھا ہم نے جان کے اغوا کروائے ہیں. دیکھیں جی یہ اپنی ایٹمی اثاثے جو ہیں، یہ اثاثے ہوتے ہیں سائنٹسٹ، طرح طرح کا ہمارے ساتھ ڈرامہ ہو سکتا تھا. تو اگر آپ سائنٹسٹ کے ساتھ جو فردر اس پہ الزام آ رہا ہے کہ انریچڈ یورینیم بھی یہ بھی نہیں بڑی بیوقوف وہ ساتھ لے کر تو کوئی نہیں پھر سکتا جی. ہاں نہیں وہ یورینیم جانی بیسیکلی کیونکہ انڈیا میرا خیال ہے انڈیا کا یورینیم لیک ہوتا رہتا ہے نا، تو اس وقت ساری افغانی جنگ تو انڈین آئی ڈی سے لڑی جا رہی ہے. اے پڑھو ذرا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے. ایک چیز میں بھائی بڑے احترام کے ساتھ میں آپ سے ویسے اختلاف کی جرات نہیں کرتا، لیکن آپ نے نا افغان تاریخ پڑھنی ہے. اس تاریخ کے اندر احمد شاہ ابدالی کے بعد، اس سے پہلے تو یہ کوئی قوم تھی نہیں، لیکن اس کے بعد جب ایرانین نے ان کو آہ اور فغاں کہہ دیا تو افغان وجود میں آ گئے. یہ ہمیشہ ایسے ہی سرنڈر کرتے ہیں. منگول آئیں یہ ان کے کاسا لیس ہوتے ہیں، ترک آئیں یہ ان کے کاسا لیس ہوتے ہیں، سینٹرل ایشیا کے کاکیشین آئیں یہ ان کے کاسا لیس ہوتے ہیں، اور ان کے کہتے ہیں کہ جناب بتائیے کرنا کیا ہے. یعنی وہ ایک فکرہ ایڈ کر دوں، آپ کو بڑا اچھا لگے گا. ایک امبیسڈر صاحب نے ایک فکرہ کہا ہے، انہوں نے کہا یہ بات بالکل صحیح ہے کہ افغان جو ہے نا وہ بکتے نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے کہا بالکل صحیح ہے، لیکن کرائے پر ہمیشہ دستیاب ہوتے ہیں. اور تاریخ بھی یہ بتاتی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا سے اترتے تھے، 500 کا لشکر ہوتا تھا، تورخم کراس کرتے کرتے 50,000 ہو چکے ہوتے تھے. اور سوری ہمارے سر پہ کیا ایٹ وجی تھی کہ ہم نے وہ جو کرائے پہ ملنے سن لیجیے نا، ہمیں تاریخ سن لیجیے، سن لیجیے نا. میں عرض کرنے لگا ہوں، ایک تو میں نے کہا کہ یہ میں کریکشن کر دوں، یہ ہر دور میں ایسے ہی بھاگتے ہیں. اچھا پھر یہ جب واپسی ہوتی تھی، آپ نے یہ لشکروں کی حملہ آوری تو پڑھی ہے، کبھی ان کی واپسی بھی پڑھی ہے سر. ٹھیک ہے نا. جو واپسی ہوتی تھی وہ کیسے ہوا کرتی تھی؟ ان میں سے بیشتر لوگ یہیں پہ آباد ہو جایا کرتے تھے. ہر شہر، ہر پرانے شہر کے اندر تو محلہ افغانہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. خیر اس بات کو چھوڑیں، کیڑی افغانہ تو میں نہیں پتا. آہو ہر محلے کوئی نہ کوئی 3-4 جگہ افغانوں سے مخصوص ہوتی ہیں. وہ ایہو ہی آئے ہوندے سن نا، واپس جان نو دل نہیں کر رہا سی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ روٹی مل رہی ہوتی تھی پیٹ بھر کے. سر بات یہ نہیں ہے، جو میں اپنی فلسفی 1-2 جگہ پہ بیان کر چکا ہوں. میں آپ کی نظر آپ دونوں احباب کو موقع غنیمت جانتے ہوئے، سر بات یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں اب تک وہ بر صغیر میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ادھر سے، آپ شروع ہو جائیں آرین سے شروع ہو جائیں
اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کتنی قومیں اتری. وہ اترتی تھی اور بس وہ دریائے آمو پار کرتی تھی, اس کے بعد دلی ان کا نیکسٹ سٹاپ ہوتا تھا. تو جو چاہ رہا ہوں جناب, روس بہادر آئے, ٹھیک ہے, اور تورخم پہ ان کو روکنے کا فیصلہ ون وے اور ادر وے ہو گیا. ہم اس پہ نہیں جاتے کہ کیسے ہوا, ٹھیک ہے. آپ میرے ساتھ چلیے, ہم جی ٹی روڈ کے دونوں طرف گاؤں چیک کرتے جاتے ہیں اور سندھ تک چلے جاتے ہیں. آپ کو ہر گاؤں میں 2-3 کہانیاں ملیں گی کہ یہاں سے بچے افغانستان لڑنے گئے تھے اور یہ ان کی قبریں ہیں جی, یہ ان کے رشتہ دار ہیں. آپ کو ہر گاؤں میں کہانیاں ملے گی. سر تاریخ کا دھارا پلٹا ہے, آپ سمجھ نہیں رہے اس بات کو. پہلی دفعہ اوپر سے اترنے والوں کو کسی نے آگے بڑھ کے منہ دیا, اور منہ دیا ہے اس تہذیب نے جو دریائے سندھ کے دونوں طرف آباد تھی. راستہ روک دیا ان کا. اس راستہ روکے جانے کے بعد اب وہ جو ہر دفعہ لوٹ مار کرنے آتے تھے اور یہاں پہ آ کے زمینوں پہ قبضے اور یہ اور فلانا اور ڈھمکانا ہو جاتے تھے, اس کا راستہ رکا ہے سر. انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ اصل تکلیف اس امر کی ہو رہی ہے. کبھی اسے پنجابیزم کے نام کے اوپر ابھارا جا رہا ہے اور ادھر سے ماشاءاللہ سارے وہ پختونزم, سارے وہ اپنا مذہب وہ اپنی انتہا پسندی ملائزم چھوڑ کے, وہ اپنا لبرلزم اور کٹے ہوئے وال چھوڑ کے, ان کے سارے خواتین و حضرات پنجاب کو گالی دینے میں اکٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, وہاں پہ پختون ولی آ جاتا ہے, وہاں پہ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بلکہ پی ایم ایل این دے لوگ بھی کہنے نے کہ تسی جڑا نا وہ بڑا سخت سٹانس لے رہے ہو, تو انہوں نے گل نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, میں کہہ یہ رہا ہوں کہ سر تاریخ کا دھارا بدلا ہے, اس کی کچھ قیمت ہوتی ہے. دریائے اباسین کے بیٹوں نے جا کے یہ اوپر سے اترنے والے حملہ آوروں کو منہ دیا ہے اور دونوں کو دیا. میں اختلاف کرنا چاہ رہا ہوں احترام کے ساتھ. بڑے بھائی یہاں لگے میرے عزیز صاحب 25 دسمبر 1979 کو افغانستان کی حکومت کی ریکویسٹ پہ سوویت افواج افغانستان میں آئی تھیں, اور ہمارے ملک پہ جو فوجی ڈکٹیٹر تھا اسے اپنے جسٹیفیکیشن ویلیڈیشن بیرونی دنیا سے اور ڈالروں کی توقع تھی. اس نے ہمارے بچے بیچے, اور اس نے جنیوا معاہدے کو روکنے کے لیے جو وہ کر سکتا تھا وہ کیا. اسے پتا تھا کہ اس کا جنیوا معاہدہ وہی تھا جو 29 نومبر 2007 مشرف اور کیانی کا تھا. That was his death certificate. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس ملک میں ایک شخص تھا جو اتنا بڑا عالی دماغ فوجی تھا کہ اس نے جنرل زخوف سیکنڈ وار کا جو جنرل رشین تھا اس کا ڈاکٹرن الٹا کر دیا ہے. زخوف کا ڈاکٹرن بڑا سادہ تھا کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ یہ ہے کہ وہ میرا دشمن ہے, وہ وہاں سے 4000 کلومیٹر چل کے آئے گا, اس کی سپلائی لائن کمزور ہوگی, میں اپنے گھر پہ محفوظ بیٹھا ہوں گا, میں اس کو ماروں گا. یہ میری ڈیپتھ ہے. ٹھیک ہے. ڈیپتھ اپنے اور دشمن کے درمیان پیدا کی جاتی ہے, پچھواڑے میں نہیں, اپنے گھر کے اندر نہیں, اپنے گھر کے اندر نہیں. یہ خیال حمید گل صاحب کا تھا. جلال آباد اور جی فادر جلال آباد مارچ میں پتہ چل گیا تھا نا 89 میں. وہ تو محترمہ اس کو کہتی تھی جس دن تک اس کو یہ خبر نہیں ملی کہ اسے آرمی چیف نہیں بنایا جا رہا, اس سے بڑا کوئی امریکی حلیف یا ٹوڈی نہیں تھا. اس کی امریکہ دشمنی شروع ہوتی ہے 1992 سے حمید گل کی. اور یہ سارے یہ تحریک طالبان کے ساتھ جب میرا بھائی کہتا ہے نا کہ یہ ان میں اور تحریک انصاف میں کیا فرق ہے, میں اتفاق کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حمید گل ہی نے یہ طالبان بھی پالے, یہ مجاہدین کے وہ کعبے میں جا کے ان سے جو ہے نا حلف بھی لیے, اور اسی نے تحریک انصاف کو جو ہی واز ایسپیرنٹ ٹو بی دی فرسٹ چیئرمین تحریک انصاف کا. ایسی ہے نا. اور پہلا سیکرٹری تو مجیب الرحمان تھا نا, لیفٹیننٹ جنرل. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے مراج محمد خان صاحب آئے تھے, وہ بھی ان کی عقل پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون یہ ہوتے ہیں ہمارے. یہ میں نے آپ سے کی کہ اس ملک میں دائیں اور بائیں بازو میں سیاسی شعور کی یکساں کمی ہے. ٹھیک بات ہے.
ٹھیک بات ہون تو نظر آ رہی بڑی ویزیبل ہے. اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے جو اس طرح سے پیچھے بنائے گا ہمارا ملک اسٹریٹجک ڈیپتھ بنا ہے. ہمارے پاس صرف مشرقی محاذ تھا اور ہمارے انڈیا کے ساتھ جو 3-4 لڑائیاں ہوئی ہیں بیسیکلی وہ سرحدی جھڑپیں تھیں. وہ والی جنگ جو ہے وہ ہے ہی نہیں جس کو جنگ کہا جاتا ہے. اور اس میں کیجوالٹیز دیکھیں آپ 3800 کیجوالٹیز ہماری ہیں 65 میں اور 1300 ہیں مغربی پاکستان میں محاذ پہ 71 میں. کارگل میں تو ہے ہوئی ہیں زیادہ, کارگل میں زیادہ ہوئی ہیں, لیکن یہ 70,000 جو قربان ہوئے ہیں جس کو میرا بھائی نے کچھ اور نام دیا جو کہ غالباً میں آپ سے عرض کروں کہ وہ ہمارے بچوں کا کوئی اس میں جو ہے قصور نہیں تھا, ان کو بیچا گیا, ان کو بیچا گیا, ان کو مارا گیا. اور میں حیران ہوں تو مرضی کائنڈلی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, میں اپنی رائے دینے دیجیے. سندھ سے بھٹو صاحب کو پھانسی دی جا چکی تھی, سندھ سے لوگوں کو بھرتی نہیں کیا جا سکتا تھا مجاہدین کے طور پہ, رسکی. 15,000 فوجی جو ہے وہ آلریڈی آپریشن بلوچستان میں مارا جا چکا تھا. 78 میں بھی وہ لوگ واپس آئے تھے, بلوچستان میں نہیں جا سکتے تھے. یہ سینٹرل پنجاب والے جو ہم معاملہ کہتے ہیں نا یہ بہت کم ہے. اصل میں ہم نے جو بھرتی کی ہے وہ ساؤتھ پنجاب سے کی ہے. ہم نے ساؤتھ پنجاب سے کی ہے اور ہم ساؤتھ پنجاب میں مدرسوں کی تعداد دیکھیں. یہ مذاق نہیں ہے کہ جو فرقہ وارانہ تنظیم بنی ہے ادھر سے بنی, وہ ساؤتھ پنجاب سے بنی ہے. یہ میرا بھائی توصیف کہتا ہے کہ غداری ہوئی ہے, جی ہاں ہمارے اپنوں نے کی ہے, اور اس لیے کی ہے کہ بیوقوف جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دوحہ یا کسی بھی معاہدے پہ یہ عمل کریں گے, سبحان اللہ, بیوقوف نہیں تھے. اچھا میں آپ کو ایک اور بات رہ گئی, ٹھیک ہے سر, سوری ٹھیک ہے سر. وہ سر بات یہ ہے کہ ایک صاحب سے جو کہ ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے نا میں ان کے ساتھ رابطے میں رہا ہوں, تو ان کے ساتھ تھے, تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو ہے یہ فلانے کمانڈر کا بیٹا ہے اور یہ میرے سامنے مجھے اور پنجاب کو اور پاکستان کو گالیاں بک رہا ہے. تو یہ کل کو اگر جیت گئے, ابھی یہ دور تک نام و نشان کوئی نہیں تھا, 2011 کی بات ہے, کل کو اگر یہ جیت گئے تو ہمارے خلاف تو یہ کھڑے ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, ان کے جو بڑے ہیں نا ان کو ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. یہ بیسیکلی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہے, مسکیلکولیشن ہوئی ہے نا. جی کو بیوقوفی اور ڈائریکشن آف ڈیوٹی کہا جاتا ہے. میں اختلاف کروں گا, نوراللہ صاحب بات کر رہے تھے, آپ کیجیے. میں اختلاف کروں گا. یہ کوئی مس کیلکولیشن یا بیوقوفی نہیں تھی, بڑی عقل مندی کے ساتھ لوگوں نے پیسے کھائے ہیں اور وہ ڈالر کھانے کے لیے پاکستان کے قوم کے بچے مروائے ہیں. اور وہ ایک گانے میں نا کہ ایک تم ہی نہیں تنہا الفت میں ہماری رسوا, تو میری رسوا, تو رضی صاحب اکیلے تو نہیں ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان بچوں نے جا کے راستے روک دیے. یہاں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جس طرح نہیں تو افغانیوں کو تکلیف کس نے کی ہے؟ میری بات سنیں نا, ابھی بھی پڑھ رہے ہیں, ہمارے بچے کیوں مرے, میری بات سن لیں. اچھا وہ بھی کر لیجیے, آپ دوبارہ بتا دیں, ایک اینگل تو ہو سکتا ہے نا یار, بات کو مس انڈرسٹینڈ کیا اور انہوں نے بھی مس انڈرسٹینڈ. اچھا وہ پھر کر لیجیے گا, پھر دوبارہ کلیئر کر دیجیے گا. جو ہم نے ان کے راستے روکے, یہاں پر بیٹھ کے بھی کچھ لوگوں کو یہ جب تازہ ترین فتح تھی نا وہ فتح مبین نظر آ رہی تھی. انہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہوئے نظر آ رہے تھے افغانیوں کی مدد کرتے ہوئے. وہ زنجیریں, غلامی کی زنجیریں تو عمران خان صاحب توڑ رہے تھے نا. میں وہ لبرل لوگ وہاں جا کے بھی, یہاں ہمارے آفس میں بیٹھ کے کچھ لوگوں نے اس کو فتح مبین ڈکلیئر کیا. آپ کے کوئی دوست آئے تھے بڑے ماڈرن سے, اچھا میں ویسے بتا رہا ہوں, خواجہ آصف, بہت سارے لوگ ہیں. اچھا چلیں, مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا پیسوں کی جنگ تھی, وہ ضیاء صاحب کے زمانے سے چاہے تھی چاہے آج تھی. اچھا کچھ لوگوں کا خیال ہے نا امریکہ چلا گیا تھا, امریکہ کہاں چلا گیا تھا, وہ جو ان کے پاس سارے اسلحہ, ہمارے تو جب ایبٹ آباد میں ان کا ہیلی کاپٹر گرا تو اس کے لیے دوسرا ہیلی کاپٹر آیا جس نے پہلے اس کو تباہ کیا پھر اپنے بندے لے کر گیا. تو وہاں اربوں خربوں کا اسلحہ اور وہ ٹینکس اور جہاز اور سارا کچھ چھوڑ کے چلے گئے. اتنی اچھا وہ کس لیے تھا, وہ کہیں نہیں گئے تھے. امریکہ کی صرف یہ اسٹریٹجی تبدیل ہوئی تھی, وہ وہیں پر تھے, ان کے وہ جو پلیئرز تھے وہ تبدیل ہوئے تھے, اور وہ پیسے ہمارے ہاں بھی اسی طرح سے کھانے والے موجود تھے. وہ
چاہے وہ ان کو دوبارہ لا کے بسانے والوں میں سے ہوں، چاہے وہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان میں تفریق کر کے بتانے والے میں سے ہوں. اور یہ پاکستان کے خلاف FIR ہے، یہ جو کل کا واقعہ ہے، وہ جو ہمارے سائنٹسٹ اغوا ہوئے ہیں، یہ پاکستان کے خلاف FIR ہے. عراق میں سے بھی وہ جو تباہی کے ہتھیار کوئی نہیں ملے تھے، کوئی نہیں تھا، وہ میس ڈسٹرکشن کے ویپنز جو تھے نا، وہ 4 کلو بھارت کا افزودہ یورینیم جو ہے، اور پھر وہی بات ہے، نہیں ہو سکتا نا، نہیں ہو سکتا نا، وہ تو اس گیم کا حصہ ہے. کیا تو کہہ رہا تیری بیوی نس گئی تھی یار، خدا کا مسئلہ یہ ہے ان کا ایشو ہی اور ہے، کمزور ہے ہمارے اوپر، کیس ہی اور ہے. بیچ لیں گے اس بات یہ ایکسکیوز بنا کے ہم اس سے بچ سکتے ہیں بھلا. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ذمہ دار ہیں، ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہی ذمہ دار ہیں بس، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اس ملک میں انہیں نہ عوام سے غرض ہے، نہ اس ملک سے غرض ہے. ان کے ڈالرز، ان کے پسندیدہ، ان کے گڈ اور بیڈ. میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو آپ ڈالر والی بات کر رہے ہیں نا، یہ قوم آج بھی نہیں پوچھ سکتی اختر عبد الرحمان سے بھائی نے ملنا کتوں آئی ہیں. اعجاز الحق صاحب گوشوارے ہمایوں سوری، اور اعجاز الحق صاحب کے گوشوارے اب بھی جمع ہوتے ہیں. انہوں کو کوئی نہیں پوچھ سکتا بھائی سارا دن تسی تے سڑکاں تے پھردے رہندے ہو، کماندے کتھوں کرتے اور ابھی تک کتھوں نے بینک بیلنس کتھوں. اچھا، اس کی وجہ لاجیکلی شاید یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اکاؤنٹس ابھی بند نہیں ہوئے. کل اختر عبد الرحمان تھے، آج کوئی عبد الرحمان اور ہوں گے، کوئی عبداللہ اور ہوں گے، ٹھیک ہے نا، کوئی حمید گل تھے، کوئی بشیر گل آگے ہوں گے. پاپا جونز. اچھا یار ویسے نا یہ مریم بی بی دے نال تھوڑا جہا گلا ہے کہ ادو جدو تحریک چلا رہی سی ادو پاپا جونز ہن کتنے گیا پاپا جونز. چلو مسئلہ صرف اتنا سا جو سلوشن ہے نا ان چیزوں کا، وہ پھر اگین پارلیمنٹ میں آئے گا اگر آ سکتا ہے تو، کہ سیاسی جماعتیں چاہیں اگر پاپا جونز کو پکڑنا ہے، اگر حمید گل کو پکڑنا ہے، اگر اختر عبد الرحمان کے پیسوں کا پوچھنا ہے، صرف پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے. اگر کبھی کرنا سر گڑے مردے نہ کھاڑے یہی پوچھ لین کہ یار یہ جو ہر دوسری چوتھے دن بیٹھے نا قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، سن لو وہ پوچھ لین کہ اے جڑے لے کے ایسی کتنے باجوہ کتنے فیض اور عمران خان نو تن دیو تے باجوے نہیں کچھ کہنا. اچھا ہم نے مقابلہ کرنا ہے اور ایسا بیوقوف جرنیل پاکستان دی ہسٹری آیا اج تک ہی نہیں سر نہیں سن لو آپ باقیوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ. نہیں میں بات سچ کہہ رہا ہوں. اچھا نہیں صرف اتنا سا. اچھا اس پروگرام کے پروڈیوسر میں ہی تھا. اچھا بات تو سن لیں، بات تو سن لیں. آسما جہانگیر کو کسی نے ان کے لیے کہا تھا یہ اس قوم میں واحد مرد ہے. اچھا اس پہ جنڈر ڈسکریمنیشن سے کام لیا. اچھا مسئلہ او حضور بات تو سن لیں. مسئلہ یہ ہے کہ باقی اتنے بڑے بڑے مسئلے ہم پتہ نہیں کب حل کریں گے. افغانستان سے اور جنرلوں کو پکڑنا، وہ کرم میں 3 مہینے کا جو سانیہ ہوا ہے کوئی اسی کو حل کرانے کی بات کر لے. حد تو یہ ہے کہ ہمارے بڑوں میں سے کوئی بات نہیں کرتا، کوئی اون کر کے بھی احتجاج نہیں کرتا، اون کر کے بھی احتجاج نہیں کرتا. بس اون زیادہ نہ کرو. چوہی صاحب میں نے اون کرنا شروع کر دینا جی نہ دیتا. ہاں چوہی صاحب پلیز. یہ جو بھی نور اللہ صاحب نے سر سدھے ہو نا سر. نور اللہ صاحب، وجاہت صاحب، خان صاحب، رضی صاحب کے ساتھ اختلاف کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. یار میں شاہ رخ خان کا خطاب دینا چاہتا ہوں اور نور اللہ صاحب ویسے ہی، اور نور اللہ صاحب جو ہے ان سے اتفاق کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں اتفاق کر رہا ہوں ان کی بات پہ. یہ جو ڈالروں والی بات کی ہے نا، اور جو 79 میں جب جو افغان جہاد شروع کیا انہوں نے وجاہت صاحب نے بات. اچھا سن لیں یہ اب تو ڈاکومنٹ جو ہیں وہ اوپن ہو گئے ہیں امریکہ میں، کہ امریکی صدر نے یہ منظوری دی تھی کہ جناب یہاں جو ہے یہ شروع کرنا ہے معاملہ جو ہے افغانستان والا. رشیا کا وہ ظاہر ہے ان کی دعوت پہ آئے تھے، اور رشیا نے تو میرا خیال کچھ 4-5 دن میں سارا کام جو ہے نا وہ کنٹرول کر لیا تھا. وہ تو بعد میں پھر سٹنگر میزائل، پتہ نہیں کون سے میزائل، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک نہیں پہلے تو ہمیں نہیں تھا نا. پہلے تو وہ اس حوالے سے جب آپ کہہ رہے سٹنگر والا جب معاملہ، اس وقت تو بالکل یہ رہ گئے تھے نا. جو ہے دوسری جو اس وقت جو بیانیہ بنایا گیا تھا
وہ یہ کیا تھا جناب ریچھ کو روکنا ہے, وہ بلیک گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے وہاں جا کے ہیں, نہانا ٹھیک ہے نا, گرم پانیوں تک پہنچ رہے ہیں جناب, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس وقت بھی میں سوچتا تھا کہ وہ خان جس کا آج کل ذکر ہو رہا ہے کہ 20 کلومیٹر کی پٹی ہے ایک تاجکستان, اور اس وقت تو رشیا کا حصہ تھا تاجکستان, تو وہ ادھر سے کیوں نہیں آ جاتا؟ پورے افغانستان میں پورا گھوم کے کیوں آنا چاہ رہا ہے؟ انہاں دے بیانی ہے اس طرح کا بیانیہ جو ہے نا, اس طرح کے بیانیہ یہ بناتے تھے. اور ہم ایک منٹ سن لو ایک منٹ سر, ایک منٹ. میں تو رضی صاحب ایک بیٹھک میں تھے پچھلے ہفتے سیچرڈے, تو وہاں پر جو گفتگو تھی افغان طالبان, ٹی ٹی پی اور عمران خان, ان 3 نکات کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. تو مینوں اللہ نے بچایا, میں ولاگ بھی ذکر کیتا ہے کہ میرے منہ چ گل آئی, مینوں موقع نہیں ملیا کہ میرے کول مائک نہیں آیا کہ سوال کرن دا. میں کہنا حضور پچھلے 75 سال تو اے جڑی تسی 3 چیزاں لے کے ٹر رہے ہو نا, اے جناب دی دتے ہوئی تحفے نے. اے سبا این ہما آوردہ تو لیکن بچت ہو گئی. اچھا تو رضی صاحب کو دستا ہونے نے دس دینا ہے, رضی صاحب نے دس دینا ہے. میں بچت نہیں ہون دیتی. ہاں اے اتھے نہیں سنے گا, چلو لیٹ جاؤ. اچھا وہ نہیں بولنا ہوں, چپ کر. ہاں سر, میں جو رضی صاحب نے بات کی نا کہ ہمارے بچوں نے ان کو وہاں روک دیا تھا, تو ہمارے بڑے تب کہتے تھے سر جب بھی جو افغان جہاد تھا نا, نہیں اس کی نہیں بات کر رہے تھے وہ, آپ لوگوں نے سر سارا اوورال ہسٹری کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے میں گزارش تو کر رہا ہوں سر. چلو یار ایک دیکھیں کسی کی بھی بات تو پوری سن تو لیں. ہاں میں کہنا ہے انہاں دی جڑی گل ہے نا انہاں تک رہن دیو نا, نقطہ انہاں دی گل. نہیں میں سر میں کنٹراڈکٹ کراں, میرا رائٹ نہیں. ہاں کرو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جو افغان جہاد ہے نا, جو گرم پانی والی بات سیچو صاحب نے کی, بیسیکلی تو یہ تھا کہ جی روس نے یا سینٹرل ایشین نے یہاں آ کے پھر وہی ہمارے ساتھ کرنا ہے, یا افغانستان بار بار آ کے حملے کرتے, تو لہٰذا ہم نے روک دیا. یہ ہمارے بچوں نے روک دیا. ہمارے بڑے ولی خان جیسے کہتے تھے کہ ان کے گھر میں آگ لگا رہے ہو, اپنے گھر میں بھی لگے گی. تب وہ غدار تھے. ان کے گھر میں بم پھینک رہے تمہارے گھر میں بھی. اچھا سیچو صاحب نے کہا کہ اب وہ پتہ چلا کہ جب امریکن صدر نے افغان جہاد کی اجازت دی تھی, اب کتاب یا وہ ڈاکومنٹس آ گئے. اور بھائی جب افغان سفیر جا کر پشاور میں جہادی کیمپوں میں تربیت دیتے تھے اپنا امریکن نہیں میرا کہنا ہوتا ہے پلاننگ, میں کہہ رہا ہوں پلاننگ, میں وہی کہہ رہا ہوں. نہیں میں بات ہی اور کر رہا ہوں نا آپ کی. نہیں یہ تو میں سیچو صاحب کی بات کر رہا ہوں. پہنی کچھ اور ملک بھی تھے, ہم نام نہیں لے سکتے. سر میں سعودی عرب تھا یار, کیا نام کیوں نہیں لیں گے اب؟ ایک اور بھی تھا. اچھا میں امریکی سفیر کی بات کر رہا ہوں. اچھا چیندہ کریں اچھا پھر وہی ہو گیا. اچھا میں وہ افغان سفیر کیا گیا, امریکی سفیر جو ہے وہ جا کر پشاور میں جہادی کیمپوں میں جا کے تربیت دیتے تھے, اسلام سکھاتے تھے ہمیں, ہمارے بچوں کو. یار ہلری دی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے, سینٹ سے کھلو گئے انہیں کیا. بات یہ ہے کہ اور پھر جب یہ ابھی 5 اگست کو ایک طرف فتح مبین کہا جا رہا تھا, ایک طرف کہا جا رہا تھا غلامی کی زنجیریں, اور یہاں کہا جا رہا تھا کہ نہیں اب وہ تبدیل ہو گئے, وہ جینز پہنتے ہیں. یار آپ اتنا مطلب میرے جیسا ایک عام آدمی جو سبزی خریدنے جاتا ہے, شاید سبزی بھی ٹھیک نہ ملے, لیکن مجھے بھی سمجھ آ رہی تھی کہ یار جب افغانستان میں طالبان قبضہ کریں گے تو ہماری جو کے پی کے بارڈرز ہیں, ہمارے جو بلوچستان کے بارڈر ہیں, وہ کیسے محفوظ رہیں گے؟ تمہاری طرف آئیں گے. مطلب یہ آپ مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ دنیا کی تاریخ سے آنکھیں بند کر کے کیسے طریقے سے, یعنی روس کی یہ تاریخ رہی یار افغانستان. یار اب آپ تاریخ اب پڑھ رہے ہیں نا, جس جگہ پہ آیا وہاں سے نہیں آپ اب کمال بات کر رہے ہیں. ابھی وہ یوکرین میں گھس گیا, یہ افغانستان کے بعد روس سکتا ہے یار. تاریخ جو ہے نا, تاریخ جو لکھی گئی ہے نا, نہیں یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. یار میں خاموشی سے سنتا رہا, میں بول رہا ہے
हम इस पे अलग बात करेंगे। हाँ जरा अलग प्रोग्राम। एक मिनट टूट गया भाई रूस वो पोलैंड से वापस नहीं किया, वो और यार रजी साहब कुछ लोगों को रूस के खिलाफ बात सुन के दिल को बहुत हाथ पड़ता है। बात ही नहीं ये हो पुरानी मोहब्बत है। कुछ लोगों को ज़्यादा के खिलाफ बात सुनते हैं, देखो मैं ज़्यादा लानत भेजता हूँ। अपना घर संभाले, एक मिनट, अपना घर संभाले हमने। हमारे मुल्क में तो ऐसे लोग हाय, हैं नहीं नहीं जिन्हें तालिबान दुखी लगते थे। नहीं एक मिनट रजी साहब, आपको जो तालिबान पे लानत नहीं, भेज दी ना, कब? आप ही रूस पे लानत भेज एक मिनट, दीजिए। रूस पे। रूस पे लानत भेज दीजिए। और यार, किस बात का लगता है? सर, तकलीफ क्या होती है? रूस को जिक्र कहाँ से आ गया रूस का? यार भाई आप मेरी लोग- गल सुनो माशाल्लाह नहीं, नहीं, एक सर रजी साहब एक मिनट जरा हौसले नाल सुनो। रजी साहब ने तो इस वक्त जो है ना वो बाकायदा नहीं, रजी साहब को सोशल मीडिया जो का व्यूज के लिए जो होता है। 1000 साल की तारीख रजी साहब ने अब पढ़ी है नहीं, नहीं, कुछ आपने दिनों में। आपने नहीं नहीं नहीं, करो, हम हमेशा आपने यार यार एक मिनट, अब मुझे हमने जो बात भुगत लिया 50 साल में। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, यहाँ पे हीट जरा ज्यादा बढ़ गई है, एनाडू जरा ठंडा कुछ पियाने हैं, फिर दोबारा आने हैं। बैठक की दूसरी नशिस्त में आपको खुशामदीद। पहली में रौला बड़ा पड़ा हुआ था, मेरा ख्याल है आप ही बात कर रहे थे, आप बात मुकम्मल कीजिए। शकील साहब ने भी बात नहीं की मैं अभी बस तक, मुख्तसरन ये आप दोनों भी बात करना चाह रहे हैं इस पे। मेरा ख्याल है कि और भी बड़े इशू है ने, वो जो है ना अपना जड़ा एटमी धमाका, वो जड़ा है हमारा वो एटॉमिक एनर्जी हाँ, मिशन वो वाला, तो- बड़ा वो इसी के अहम। साथ ही है। हाँ। अच्छा, बात जो ये है ना कि हमने तारीख में जो गलतियां और की, मुज़ाकरात असी आज मेरे ख्याल है असी भी रह नहीं रही है मुज़ाकरात आज मुज़ाकरात रहने जो है, जो हमने तारीखी तौर पर गलतियां की हैं ना, भी कुछ नहीं है, हाँ। करना भी कुछ नहीं। स्ट्रेटेजिक डेप्थ के नाम पे, जिहाद के नाम पे, इस्लाम बिरादर इस्लामी मुल्क के नाम पे हमें अड़ोस पड़ोस से ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए, चाहे वो हमारे इस बॉर्डर पे चाहे उस बॉर्डर पे, ठीक है। अच्छा, लेकिन मसला ये है कि हमें अपने मफादात सामने रखने चाहिए बतौर कौम, बतौर पाकिस्तानी। अब हम करते ही हैं कि हमने अड़ोस पड़ोस में सारे फसादात फैला देते हैं। जितनी इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की है अफगानिस्तान पे वो सामने आ रही है। वो वहाँ डैम्स बना रहे हैं, वो वहाँ पे सड़कें बना रहे हैं, उनके सफारत खाने से सारा कुछ था। हमने एक चाय की प्याली लहरा के पूरी दुनिया को मुखालिफ कर दिया, और वहाँ से वो हमारी बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते। और आज भी हमारे मुल्क में प्रोपेगेंडा की वजह से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो समझते नहीं ये जो तालिबान है तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन कोई मसला कोई और है, हम गलत हैं। जिस तरह इमरान खान, हाँ, वो अंदर से बैठ के कहते नहीं वो ठीक है, हम गलत है, हमें अपनी पॉलिसी ठीक करनी चाहिए। जैसे जैसे मुल्ला इमरान खान मुल्ला है ना, लेके दुनिया के हर मुल्क की तबाही की दुआएं करता है, उससे करीब कहा है कि तालिबान तबाह हों। नहीं ये इमरान खान मुल्ला है ना, उसामा बिन लादेन को बैठ के शहीद मस्जिद में कहता बैठा है हुआ है वो मुल्ला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है वो पूरा वो है ना। आपका मस्जिद से यार वो हमने जाना नॉन नेटो लाई हम थे, हाँ, बाज़ाब्ता तौर पे बाकायदा डिक्लेयर किया था। और फायदा कौन उठा रहा था? भारत। जिस वक्त यहाँ अमरीकियों का गलबा था, जो अमरीकी काबज थे, उस वक्त 19 कौंसल खाने थे, 19 कौंसल खाने काम कर रहे थे जी हाँ, वहाँ। और हम ये कह रहे थे वहाँ जनाब दहशत गर्दों को तरबियत दी जा रही है। नहीं, हम समझ अच्छा, वो एक मिनट, नहीं, वो पाकिस्तान के मुखालिफ दहशत, वो दहशतगर्द कौन थे? वो दहशतगर्द वही है जो इस वक्त वहाँ काबज होकर बैठे हुए। और हमने इन्हीं को अपना और सफीर हमारे- समझा हुआ था, और हमने इन्हीं को सफीर समझा हुआ था। सफारतखाने इसलिए नहीं खोल रहे थे, हम समझ रहे थे कि तालिबान हमारे सफीर हैं, इंडिया हमें पैसे, हमें बताया जाता था कि उसके अरबों डॉलर जाया हो जाएंगे क्योंकि तालिबान हमारे बैठे हुए हैं, वो उनको उड़ा के रख देंगे। इंडिया वहां से रोक के चला गया। ये रजी साहब के जुमले यहाँ से पीट के रोक के अरबों डॉलर छोड़ के चला गया। कहाँ चले गया वापस? वो उधर बैठा हुआ है, वो तब भी बैठा था। अच्छा, नहीं, उसमें एक फर्क भी है ना, एक सेंटेंस में बताता हूँ। उधर भी इंडिया- गल हाँ, करा दो। इंडिया ने वहाँ इन्वेस्टमेंट की है, हाँ। इंडिया ने पैसे लगाए वो भी हैं। उन्होंने की हो, उन्होंने मेरी बात तो सुन ले उन्होंने हजूर, करी गल। बात तो पूरी हजूर, आप बात तो सुन ले। सुनाओ, आप भी तो हवा के घोड़े पे सवार हो जाते हैं। तालिबान है ना। इंडिया ने वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, पैसे लगाए हैं, हाँ। हमने वहां से पैसे खाए हैं। ये फर्क सोचे ना, हाँ। हमने वहां से पैसे कमाए हैं, हाँ, ठीक है। इंडिया ने पैसे कमाए नहीं, पैसे लगाए हैं। तो जिन्होंने लगाए हैं रिजल्ट तो उन्हें मिलेगा ना। हमने तो जो कमाना था लगाने पड़ रहे हैं, जो 30-40 नहीं, लाख कुछ यहाँ नहीं। पे हैं, ओह, उन पे लग रहे हैं अब और हमारे। यार हमारे लग रहे हैं पाकिस्तान की कौम के, पाकिस्तान के पैसे लग रहे हैं, वो चंद लोगों ने खाए हैं। वो चाहे अख्तर अब्दुल रहमान थे, चाहे हमीद गुल थे, और चाहे काजी हुसैन अहमद थे, उन लोगों ने पैसे खाए हैं और इस कौम के बच्चे मरवाए हैं। और ये हमारा अरबों डॉलर का नुकसान कराया है। हमारे 70,000 बंदे मरवाए हैं उन्होंने, और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है हमारा, सैकड़ों अरबों रुपए में है वो डॉलर्स में। और इंडिया ने तो इन्वेस्टमेंट करके वहां अपने बेनिफिट्स सोचे हैं। हमारे चंद लोग बेनिफिट्स खा गए हैं और हम उनके नाम पे जहाद के नारे लगाए जा रहे हैं।
کہ ہم نے وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں اور فرشتے اتر آئے ہیں ان کی مدد کے لیے. وہ فرشتے امریکہ تھے جنہوں نے ان کی مدد کر کے ان کو اقتدار میں ہے. میرا خیال ہے سبق تو یہی ہے ملک صاحب کہ یہ جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اور ایک کدی اپنے تو بھی باہر نکل کے قوم دا سوچ لیں. عمران صاحب اس ملک کی رولنگ ایلیٹ اور ان کے اعلیٰ کار، یہ ڈالر کا کھیل پچھلی کئی دہائیوں سے جاری ہے. جی ہاں ٹھیک ہے نا. آپ دیکھیں کہ یہ جو افغان وار سے جب سٹارٹ ہوا اور یہاں پہ ذکر ہوا جنرل اختر عبد الرحمان صاحب کا، ہمایوں اختر صاحب کا، ضیاء الحق صاحب کے صاحبزادے کا اور باقی جو ہماری رولنگ ایلیٹ کلاس ہے، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو یہاں پہ ہمیں معذرت کے ساتھ اگر سخت نہ ہو تو جو ہمیں کہتے ہیں جی ہم آپ سے زیادہ دین کو جانتے ہیں اور دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ اور جہاد کے نام پہ جو ظلم کیا گیا ہے، ان کے اپنے بچے گئے ہیں کوئی جہاد کے لیے؟ کوئی بھی نکل ہی نہیں ہے. بلکہ ان کے بچے تو امریکہ اور یورپ میں جی میں کہتا ہوں تیسری صف کے کچھ لوگوں کے بچے واقعی مارے گئے ہیں. سر ٹاپ لیڈرشپ کے نہیں گئے، سر ٹاپ لیڈرشپ کے نہیں گئے. ایون کہ لاہور کے مضافات میں وہ جو وہاں پہ جو جہادی کیمپ بنے ہوئے تھے ان کے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں. اور آج لاہور میں اس وقت جو جہادی تھے آج وہ لاہور میں کیا کچھ کر رہے ہیں، قبضے کیے جا رہے ہیں. اور یہ مطلب عجیب سوچ ہے نا کہ یار ایک کرائے کا قاتل، بھاڑے کے ٹٹو ہیں یہ، اور ان سے آپ امید لگا کے رکھیں کہ جی یہ ہمارے سفیر ہوں گے. مطلب اس سے زیادہ بیوقوفی کیا؟ اچھا میرا خیال ہے کہ یہ مذاکرات والی جو ہے نا بات، مذاکرات میں سر ہاں مذاکرات شروع کر لیں. نہیں وہ کر پھر تسی شروع کر لینا مذاکرات. اچھا یہ جو ہم اس کو نا افغانستان والا معاملہ اس کو ہم 79 سے شروع کرتے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے. فرام دا ڈے آف آر انسیپشن ہمارا یہ مائنڈ سیٹ تھا، ہماری ڈفر ڈاکٹرائن کا حصہ تھا کہ ہم بفر زون بنیں گے، ہم ایک بفر کنٹری کے طور پر سامنے آئیں گے. یہ ایوب خان، سیٹو، سینٹو، یہ ہم روس کا راستہ روکیں گے. یہ تب سے یہ ڈاکٹرائن شروع ہے اور پہلے دن سے شروع ہے. تب سے لوگوں کو اس کام پر لگایا گیا کہ ہم اس وقت کمیونزم کا نعرہ تھا کہ ہم کمیونزم کا راستہ روکیں گے. خط لکھے نہیں گئے یہاں سے، سفیر بھیجے نہیں گئے یہاں سے. یہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا یہ شاخسانہ یہاں تک پہنچا. یہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ افغانستان جس نے قوم متحدہ میں ہماری ممبرشپ میں مخالفت کی تھی. ٹھیک ہے، وہ بھئی میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، انہیں پیسے ملتے ہیں اس کام کے. ان کی جیسے رضی صاحب نے کہا صدیوں کی تاریخ ہے، ان کی صنعت ہے، یہ ان کی انڈسٹری ہے، ان کا روزگار ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے نہیں ہمارے سر پہ عامریت کی اینٹ لگی تھی، ہمارے سر پہ عامریت کی اینٹ لگی تھی. جب پیسہ کمایا نا انہوں نے، ان کی اولادیں آج بھی عیاشی کر رہی ہیں. میری بات سن لیں میری رضی صاحب فیصلہ میکر ہی وہ بیٹھے ہوئے تھے جن کا کام ہی یہی آتا تھا بندوق والا. رضی صاحب میری بات سن، ہمارے ڈپلومیٹ تھے ہی نہیں اس وقت فیصلہ کرنے والے. ان کو نہیں آنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے فراڈ کے، وہ قوم کے غدار ہیں، انہوں نے اس ملک کا دستور توڑا. اس میں اختلاف کس کو ہے؟ اگر یہ بات میں کروں تو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہوا تو میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. بندوق والوں نے گلی گلی جا کر تبلیغ کس سے کروائی تھی؟ جہاد کی. جہاد تو نہیں گیا تھا وہ. جی اور یہ ہمارا سن لو یہ ہمارا میڈیا اس وقت ایک ہفتے میں 4 سیمینار کرتا تھا. جب طالبان سے لڑنے کی باری آئی TTP کی، میں دیکھتا رہا ایک اخبار نے، ایک ٹیلی ویژن چینل نے کوئی سیمینار اور کوئی سنجیدہ گفتگو اس بات پہ کی کہ یہ TTP جو ہے یہ ہماری دشمن ہے. نو، انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے. یہ ایک منٹ میں آپ ہمیں خوارج کہنا بند کریں ورنہ ہم آپ کو پھڑکا دیں گے. ہم ان کو خوارج نہیں، ہم ان کو وہی کہتے ہیں جو وہ ہے، وہ دہشت گرد ہے. فطرت الخوارج. ہم ان کے نہیں، میں فطرت الخوارج نہیں کہوں گا. میں سرکاری بیانی کی اطاعت نہیں کروں گا. میں بانی نہیں کہوں گا، میں عمران خان نہیں کہوں گا، اور میں اس کو فطرت الخوارج نہیں کہوں گا، میں دہشت گرد ہی کہوں گا. 2 پارٹیوں نے مخالفت کی، 2 پارٹیوں نے ڈٹ کے سینہ تان کے کہا کہ دہشت گرد ہیں، اور دونوں پارٹیوں کا باقی پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے جو ان دونوں پارٹیوں کو حشر کیا. سن لیں میں یہی باتیں میں بھی اور ان کو یہ تک کہتے رہے کہ ہم تو پنجاب والے ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے، آپ پنجاب میں نہ آئیں. دیکھیں آپ لوگوں کو ڈالروں پر لگانے کے لیے، آپ لوگوں سے مراد رولنگ ایلیٹ، یہ عام گھروں کے بچے تھے یہ جو بعد میں ڈکٹیٹر بن گئے اور رولنگ ایلیٹ میں آ گئے. ڈالروں پر لگانے کے لیے آپ کو یہی بتایا گیا تھا کہ آپ نے ایک تو اس ملک میں جمہوریت نہیں آنے دینی تاکہ پارلیمنٹ فیصلہ نہ کر سکے. دیکھیں انڈیا میں پارلیمنٹ موجود تھی نا،
تو انڈیا کا یہ بار بار لکھا جاتا تھا کہ وہاں جمہوریت ہے، تو اس کے لیے اور طرح ڈیل کرنے کی امریکہ کی آپ بھی اب آفیشیل ڈاکومنٹس کی کسی دوست نے بات کی تو وہاں پر موجود ہے، کیونکہ ان کے پاس جمہوریت ہے. اسی لیے آپ کے ہاں آمریتوں کی حمایت کی جاتی رہی. ریپبلکنز آپ کے ساتھ بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے تھے آپ کو ڈیل کرتے ہوئے. ان کو پیسے لگائے جاتے تھے، ان کے سٹیکس بھی امریکہ میں ہی رکھے جاتے تھے، کینیڈا میں رکھے جاتے تھے، یو کے میں رکھے جاتے تھے. اس طرح یہ نظام 1979 میں ڈیولپ نہیں ہوا. یہ اس سے پہلے کی ڈاکٹرائن ہے کہ ہم بفر زون کے طور پر ہی کام کریں گے، ہم ایک بفر اسٹیٹ کے طور پر کام کریں گے اور ہم مرسنریز ہیں. جی یہ ہم نے بارہا ثابت کیا ہے. ہم نے ان ڈالروں کے ذریعے کبھی اپنی معیشت کو ترقی نہیں دی. اپنی ان ڈالروں کے ذریعے ہم نے ہمیشہ دکھایا، دیکھیں جی ڈکٹیٹرشپ کے دور میں خوشحالی آ جاتی ہے. وہ اس وجہ سے خوشحالی آتی تھی، وہ پیسہ آتا تھا. آج بھی ہم جنگ ڈھونڈ رہے ہوں، پھر کتنی شرم کی بات ہے. آج ہمارے ہاتھ جل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ ایسے ہیں وہ جنگ ڈھونڈ رہے ہیں. میں آپ کو پرانے فوجیوں کی بات بتاؤں، وہ جب کوئی آرگومنٹ نہیں نہ رہتا کہ ان کا علاج جو ہے مذاکرات بھی کرنے ہوں تو تب کریں گے جب آپ ان کو مار رہے ہوں. اسٹیٹ ہیں آپ تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، ہماری تو جی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی گوریلا وارفیئر کی، ہماری تو زمینی جنگ کی ٹریننگ ہوئی. میں نے ایسے اپالوجسٹ بھی سن رکھے ہیں، جبکہ بڑی بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے اس وقت آپ کی. کرم کی بات کی آپ نے، کیوں نہیں اسٹیٹ ریزالو دے رہی؟ یہ یہاں کا مسئلہ نہیں رہا. افغان طالبان وہاں لڑنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. دوسری طرف بھی جو ہے وہ باہر کے ٹرینڈ لوگ موجود ہیں. کدھر ہے اسٹیٹ؟ کب تک یہ مذاق ہوتا رہے گا؟ آپ کو واہ خان میں پریشر ڈالنا اسی لیے پڑا نا کہ کرم میں آپ کو وہاں کے ان کے فٹ پرنٹس مل رہے ہیں طالبان کے، تو وہاں بھی ریزالو دے دیں. ہمارا تو زیادہ اچھی فوج ہے، زیادہ بڑی اسٹیٹ ہے. ہمارے اسٹیٹ ہمارے لیے مذاق تو نہ بنے. اور اسی وجہ سے وہ میں ایٹمی انجینئرز والی جو بات، وہ سائنسدانوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا مذاق بننا چاہیے. شکر ہے کہ بھی یہ واپسی ہو گئی ہے ان کی. اچھا مذاکرات ادھر شروع کر دیں، بات کر کے ہم نکل جائیں. ہاں ٹھیک ہے. مذاکرات میری واپسی نہیں سر، آپ نہیں واپس آئے. سر یہ جو مذاکرات والی بات ہے، اور آج عمران خان صاحب کا جو ٹویٹ آ گیا ہے، اور اس پہ آپ کی کیا رائے ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب لب و لہجہ بدلیا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم اور پی ٹی آئی کے لیڈران کہ جناب حکومت این آر او مانگ رہی ہے، یہی ہے نا. اور دوسری طرف سے یہ کہا جا رہا تھا، جو ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں، جناب ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ خاموش ہو جائیں، اس طرح کی بات نہ کریں. یہ تو پہلے بلکہ جب یہ آئے نا اسلام آباد، اس وقت سے یہ باتیں ہو رہی تھیں. عمران خان صاحب کی اپنے لوگ ان کو یہ پیغام دے رہے تھے، جو گنڈا پور صاحب یا ادھر ادھر والے لوگ، کہ آپ اپنا لب و لہجہ ذرا بہتر کریں. اور اس کے باوجود سمجھ رہے تھے جناب میں پریشر ڈالوں گا، حکومت انڈر پریشر ہے، وہ یہ سمجھ رہے تھے. تو یہ جناب میں کہتے نا پنجابی، جناب میں اوپر رہ کے یہ جڑا محدہ یا جڑا ہے ڈائلاگ جڑے نے انہوں نے کراں گا، میں کہوں گا میں جیت رہا ہوں، یہ والی بات آخری گیند تک ڈروں. تو وہ بیانیہ تو ہو گیا جناب، کہیں نہ کہیں وہ بقول شیر افضل مروت وہ کہیں بڑھ گیا ہے. جی یہ مجھے لگ رہا ہے ان کا کہ جناب وہ اوپر والا. یہ دیکھیں تکلیف میں کون ہے، مذاکرات کی خواہش کون کر رہا ہے، مذاکرات کے لیے ترلے کون کر رہا ہے، وہ کر رہی ہے پی ٹی آئی اور عمران خان، اور این آر او مانگ رہی ہے حکومت. یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے. یہ مذاکرات جب تک یہ اپنا لب و لہجہ اور پیچھے نہیں نہ جائیں گے عمران خان صاحب، اس وقت تک یہ مذاکرات یعنی گفتگو کرنا، بیٹھ گئے اٹھ گئے، نشستن برخاستن، اس طرح تو ہو سکتا ہے. یہ جو عمران خان کے لب و لہجے میں دھمکی ہے، اس کے پیچھے طالبان والا وہ تو نہیں ہے، وہ خناس میری سپورٹ پہ وہ کھڑے ہیں؟ نہیں، ابتدا میں جو ان کا لب و لہجہ تھا اور اس کی ان کی فیور میں جس طرح وہ آ رہے تھے، اور بلکہ ان کے وہ جو 26 نومبر والا معاملہ ہے اس میں ان کی پریس ریلیز ہے، پھر اس کے بعد ان کا جو سول نافرمانی والا معاملہ ہے اس میں ان کی پریس ریلیز ہے، اور یہ ریمیٹنس نہ بھیجیں یہ اس میں ان کی پریس ریلیز ہے. ہر معاملے میں تو انہوں نے اس کی حمایت کی ہوئی ہے. یعنی یہ ایک ہی جماعت کے دو ونگ، ملیٹنٹ ونگ کہہ لیں اس کو، جو بھی ہے ان پہ ان کا بڑا انحصار، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ انحصار تھا. لیکن اب جو لب ان کی یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہوئی ہے کہ بھائی صاحب یہ اس طرح پریشرائز نہیں کر سکتا میں،
ना मेरी इतनी कैपेसिटी है, दूसरी पार्टी दूसरा फ्रीक ज्यादा तगड़ा है। इस वास्ते जो इनको समझाया गया अंदर जाके, इन्हीं के लोगों ने समझाया जाके, अली बिन गंडापुर जैसे लोगों ने, कि जनाब जरा आपको थोड़ा सा ना दब के रहना पड़ेगा, ये नहीं होगा। और वो तो कह रहे हैं ना पहले माफी मांगे फिर आगे बात चलेगी। 9 मई वाली कम से कम माफी मांगे और तस्लीम करें हमारा जुर्म है। तो फिर मुझे ये लग रहा है कि जब तक ये नहीं होगा ना, ये माफी वाला जो है, तब तक बात आगे नहीं तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। नहीं सर, इमदाद साहब, तालिबान की पूरी कुव्वत पीछे खड़ी हो, अफगानिस्तान वाले उनके संगी बेली हों और हालात यहाँ तक हों कि हमारे जो एटमी क्या है साइंसदान कह लें या वो हाँ वो आगे पीछे मतलब अगवा वो कर रहे हो, तो खान साहब क्यों थले आगे गल करेंगे जी? सर फिर इस सूरत हाल में खान साहब को कोई माफी क्यों देगा? क्यों देगा? मसला ये है कि जब देखिए आप और हम तो लेकिन हालात का जायजा लेकर बात कर रहे हैं ना, जिनके पास वो है उनको तो उनके पास तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होनी चाहिए ना। हाँ, क्या नेक्सस है क्या? अल्लाह करे हूँ। ठीक है, जब वो नहीं हाँ। ये जो भी DGISP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया था ना हाँ। कि कौन इनको ले आया था, हाँ। एवं नहीं उठाया गया हाँ। ये बात पहले भी की जा सकती थी, 14 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में की जा सकती थी, उसके बाद जो हर हफ्ते या 15 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें की जा सकती थी। अभी जब बात की गई है, नहीं ये नहीं की गई। ये सिर्फ एक फॉर्मेशन कमांडर का इजलास हुआ था और एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ था PDM की हुकूमत के दौरान। उसमें प्रेस रिलीज में ये जिक्र किया गया था कि बगैर किसी पॉलिसी साज के इदारे की मंजूरी के ये जो अपना वापस लाया गया उससे धचका लगाया अमन की कोशिशों को, जो हमने जानो को ये तब कहा गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया। ठीक, ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है। तो बहरहाल उनके पास इंफॉर्मेशन होगी, तो जब अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है या होगी तो फिर माफी कोई नहीं है। okay. और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था ना कि मुज़ाकरात करें, जो दे सकते हैं जो दें, जो ले सकते हैं ले, माफी हमारी तरफ से कोई नहीं है, कह दिया गया था। इससे बड़ा और क्या हो सकता था? तो इमरान खान साहब लेटे हुए माफिया मांग रहे हैं, तरले मांग, वो अपने घर के झगड़े निपटाए। आज का जो ट्वीट है उनका, वो बुशरा बीबी के ऊपर जो अलीमा खान का क्लेम है उसको वो डिनाई कर रहे हैं कि अलीमा गलत कह रही है, बुशरा को मैंने ही कहा था कि उधर जाओ, डी चौक जाओ। हाँ। अलीमा ने कहा था कि इमरान खान ने कहा कि संगजानी जाओ। तो ये तो अपनी बहन और वो पड़ी हुई थी ना वो भी मैसेज वगैरह व्हाट्सएप चैट। तो इमरान खान साहब अपने घर की लड़ाई निपटाए, वो इतने कमजोर है कि घर में उनके मामला ठीक नहीं है, हुकूमत के साथ क्या डील करेंगे और कैसे हुकूमत इनको जो है हुकूमत इनसे नारो मांगेगी। सर क्या कहते हो? नहीं अच्छा ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ आप बात और अच्छी करते हैं मतलब कि और मतलब वजाहत जैसा बंदा सर हक परस्तां दी मुखालफत ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ एमक्यूएम हो गए ने हुने ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ अल्ताफ हुसैन ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ है। चले सर हाँ जी, यही मुज़ाकरात पे मैं बानी जो हैं उनको ये बात इमरान अहमद खान न्याजी साहब को ये बात पता चल चुकी है कि जो कुछ मिलना है अल्लाह ने इसी में से देना है। ठीक है ना, जो कुछ मिलना है यहीं से मिलना है। ठीक है, ठीक है। तो लिहाजा उन्होंने अपना स्टांस जो है वो बदल लिया है। यानी अंदाजा करें कि बाहर बैठे हुए कह रहे हैं कि हमने लिख के नहीं देना। मुझे याद आ गया यार, वो लतीफा इजाजत आपके हैं, वो चले गए जिन्होंने जाना था। हाँ, वो ना एक सेहतमंद खातून के घर ना चोर आ गया, तो वो काफी देर तो वो बैठी हुई देखती रही, लेटी हुई देखती रही। फिर चोर जो था वो चारपाई के साथ से गुजरा, तो उन्होंने पाँव आगे किया, चोर को ठुडा लगा, वो गिर गया। उन्होंने करवट ली और बेड से नीचे सीधा चोर के ऊपर गिर गए। ठीक है, और ऊपर उठ के बैठ के कहने लगी अपने बेटे को कि जा पुत्र पुलिस बुला के ले आ। ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद देखा तो लड़का वहीं पे फिर रहा है। तो उन्होंने कहा वे तू गया नहीं? उसने कहा अम्मा मैं जुत्ती ला बरिया वा। चोर कहना ओ जुत्ती मेरी पा जा जल्दी जा। ठीक है सर, बानी PTI जनाब इमरान अहमद खान न्याजी की हालत ये है, वो कहना जुत्ती मेरी पा जा। ठीक है, मसूद इस वक्त इतना ज़ेरे दबाव है, यानी उन्होंने बाहर वालों का ध्यान किए बगैर कहा। उन्होंने कहा जी वो 4 मुतालबात नहीं मानते। आप देखिए बाहर वाले कैसे कह रहे थे, ये मुज़ाकराती कमेटी हम 4 मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। हुकूमत ने कहा सिर्फ 2 पे बात होगी, उन्होंने कहा 2 पे ही करते हैं। लिख के लाओ, हम नहीं लिख के देंगे। उन्होंने कहा लिख के दो जल्दी देना। ठीक है, जुत्ती मेरी पाया जल्दी जा। तो भाईजान
اس ویلے بانی جو ہیں وہ اکرم کی ٹرانسفر ہونے کے بعد جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا اور جو سب سے بڑا سہولت کار تھا اس کو پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا گیا، تو اب وہ سہولت کاری دستیاب نہیں کسی بھی حوالے سے. تو نتیجے کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی میں نے حکومت کے ساتھ کرنا ہے وہ کروں، اور بشرا بی بی لیڈ کر رہی ہیں اس کو. بشرا کوئی دن جاتا ہے کہ جب بانی کہیں گے بشرا کے اصرار کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ان کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے روحانیاتی طور پہ. روحانیاتی طور پہ انہوں نے کہنا ہے کہ اس میں آپ کی نجات ہے، تو انہوں نے 9 مئی کی کنڈیمنیشن بھی کر دینی ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 9 مئی پہ کوئی معافی نہیں ہے، 26 پہ بن جائے گا کمیشن. اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ 26 کے حقائق حکومت نے اکٹھے کر لیے. اچھا 26 پہ کمیشن بنا دیں گے، دونوں کو فیس سیونگ مل جائے گی، حکومت کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی. اور مطلب کہ خان صاحب باہر نہیں آئیں گے، خان صاحب ڈیو کورس آف پروسیجر میں باہر آئیں گے، اور وہ ضمانت ہو جائے گی. ڈیو کورس جو ہے اگلے 2 ماہ کے اندر بھی مکمل ہو سکتا ہے. تو سر یہ جو رانا، تو پھر تک کہانی مک گئی نا. نہیں، کہانی ختم ہوئی. ایک بات تو یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی ان مذاکرات سے نتیجہ نہیں نکلے گا. فی الحال جو ہے یہ آپ 2 ماہ کہہ رہے ہیں، میں اس کو جو ہے وہ کئی ماہ پہ پھیلا ہوا ایک سسٹم سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں جو غور کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آتے ہیں، ان دی لیٹس سے کہ بیسٹ سیناریو کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کی دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے سیاست کرنے کا اور دوسری سیاسی قوتوں سے کمپیٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا، اچھے بچے بن گئے. یہ جس جماعت کے سربراہ ہیں اس کا دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایکویشن کیا بنتی ہے اس بندوبست کے تحت جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس کا سیدھا نام ہائبرڈ ہے. ہاں ٹھیک ہے، میں اس وجہ سے پر امید نہیں ہوں مذاکرات کے نتیجے کے بارے میں. میری یہ رائے ہے کہ اس سسٹم کے سروائیول کے لیے ابھی اس پروسیس کو بہت پرولانگ ہونا ہے. اور دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ عمران خان صاحب جب 2018 میں لاڈلے ترین تھے اس وقت بھی ان کی جماعت کی تنظیم جو تھی وہ نہیں تھی جو سیاسی جماعت کی ہوتی ہے. اب بھی عام آدمی جو ہے اس ملک کا، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب مقبول ہیں، لیکن عمران خان صاحب اسی طرح سے مقبول ہے سلطان رائی مقبول تھا. یہ مقبولیت سیاسی شعور کی بنیاد پہ نہیں ہے، تنظیم سازی کی بنیاد پہ نہیں ہے. اس کا انتخابی نتائج میں ٹرانسلیٹ ہونا میری نظر میں ابھی مشکل ہے. یہ اور بات ہے کہ جو مخالف سیاسی جماعتیں ہیں وہ اللہ کے فضل سے اس قدر مفلوج، معذور، مفلوق اور مجہول، ہاں چلو ٹھیک ہے، وہ ہیں. مفعول میں نے نہیں کہا، میں نے مجہول کہا، مجہول، کہ وہ ایک اور معاملہ ہے. لیکن فی الحال میں اس سیٹ اپ کو کسی جوہری تبدیلی سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک، میں نہیں دیکھ. ٹھیک ہے خان صاحب. میرا خیال ہے اس ٹاپک پہ باقی دوستوں نے بہت بات کر لی ہے. یہ نور اللہ صاحب بات کر لیں، کافی بات ہو چکی ہے. اچھا ٹھیک. عمران خان کی اگر ہم سمجھیں نا کہ مقبولیت ٹرانسلیٹ نہیں ہو سکتی، یہ ساری چیزیں یہ ہماری خوش فہمی ہے. یہ فنومینا اکیلے پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہم نے امریکہ میں اور انڈیا میں بھی دیکھ لیا ہے، جو ینگ لیڈرشپ کے چکر میں 80 سال کے بابوں کے ساتھ اٹیچ ہے. ٹھیک ہے، لوگوں کی چوائس ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں، وہ نظر آتی ہے اور وہ الیکشن میں ٹرانسلیٹ بھی ہوتی ہے، ان کا اس کا رزلٹ بھی آتا ہے. ان کی معافیوں کی جہاں تک بات کرتے ہیں ہم، بڑے ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی پر جب تک معافی نہیں مانگیں گے تب تک نہیں ہوگا، تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں کوئی معافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے معافی کی گنجائش ہے 9 مئی کی صورت میں. اچھا، معافی کی گنجائش کا نتیجہ کیا نکلے گا، صرف اس کے بارے میں سوچیں. وہ خدیجہ شاہ ہو یا فواد چودھری ہو، جو معافی مانگ کے جن کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کیا گل کھلایا ہے. تو عمران خان صاحب تو ان سب کے بزرگ ہیں، گرو گھنٹال. تو وہ سوچیں کہ وہ پھر معافی مانگنے کے بعد کیا کچھ کریں گے. اچھا، معافی مانگنے کا انہیں نقصان کیا ہے، یہ تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ انہیں پولیٹیکلی ڈیمیج ہوگا. کوئی ڈیمیج نہیں ہوگا. 1% بھی ان کا جو سپورٹرز ہوگا وہ کہیں گے دیکھا کیسے انہیں بیوقوف بنایا. ٹھیک ہے، ضرورت کے مطابق وہ انہیں گدھا ڈکلیئر کر کے گدھے سے کو باپ کہلوا کر اور وہ واپس آ کے پھر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو وہ پہلے کر رہے تھے. ضرورت اس سمر کی ہے کہ یہ مافیوں
یہ NROs کی بجائے قانونی راستہ اپنایا جائے. جی ویری گڈ. قانون کا راستہ, اگر انہوں نے جرم کیا ہے تو انہیں ان جرائم کی سزا ملے. پھر کس بات کی معافی, پھر کس بات کے مذاکرات, پھر کس بات کا NRO؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, ریاست پر حملہ کریں, جتھے بنا کر اٹیک کریں, لوگوں کی املاک کو آگ لگا دیں, لوگوں کی جانیں لے لیں, اور اس کے بعد ہم ان سے مذاکرات کر کے ان کو گھروں میں بھیج دیں. اور ٹچ سٹون کا جو ہے وہ 190 ملین. اچھا 190 ملین پاؤنڈ کی بھی اس کی جو ہے نا جو ڈسکریڈٹ کرنے کا عمران خان صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا نا, ہر ادارے کو, ہر چیز کو ڈسکریڈٹ کرنے کا, وہ ماشاءاللہ سے 190 ملین پاؤنڈ والے کیس میں ہم خود کر رہے ہیں. ہم بڑے سینئر قانون کے حوالے سے چیزوں پہ نظر رکھنے والے لوگوں سے ملے ہیں. ایک میٹنگ میں بائی چانس میں اور آپ اکٹھے تھے, جہاں پر جب ہم نے 190 ملین کے حوالے سے ڈسکس کیا تو ان کا خیال تھا یہ بڑا سمپل سا کیس ہے, ساری چیزیں کلیئر ہے اور اس میں سزا بنتی ہے پوری, اور ہم اس سزا کے عمل کو لٹکا کے کسی بھی مصلحت کی وجہ سے, اس کی کوئی بھی ہو سکتی ہے. اچھا جو بیان کی جا رہی ہیں وہ پہلے نہیں پتا تھا, پہلے ہم سوئے ہوئے تھے. جب ہم پہلے 6 تاریخ اور پھر 13 تاریخ اناؤنس کرتے ہیں تب ہم کہاں ہوتے ہیں, پہلے 30 تاریخ پھر 6 اور پھر 13, تب ہم کہاں ہوتے ہیں. ہم چیزوں کو خراب کر رہے ہیں. قانون کا راستہ اپنایا جائے. یہ مذاکرات, یہ ڈیل, یہ ڈھیل اور یہ مصلحتیں, ان کو چھوڑ کر جب ہم ان چیزوں سے باہر آئیں گے, پارلیمنٹ کے فورم پہ بات کریں, اور جو کام عدالتوں کا ہے وہ عدالتوں کو کرنے دے, بجائے کوئی افراد کر رہے ہوں, اس کا نقصان ہوگا. قانون کے مطابق چلیں, پھر عمران خان ہو, خدیجہ شاہ ہو, جو بھی ہو, اس کو قانون کے مطابق سزا دے دیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر ایک تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ, لیکن تسی پہلے دسو اتھوں ادھر آنا کیسا لگیا؟ سر بڑا اچھا لگا, سیٹ چینج کر دو. بالکل آپ کہتے کہ میں نے فلور کراسنگ کی. نہیں سر, میں نے فلور کراسنگ نہیں کی. میں نے اپنی لیڈرشپ کے کہنے پہ, نہیں پارٹی ڈسپلن. ہاں ٹھیک. سر یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کا ذکر کیا جا رہا ہے, رضی صاحب نے اور عمران صاحب نے ایک لمبا عرصہ جو ہے کورٹ رپورٹنگ کی ہے. ویسے یہ روٹین میٹر ہوتا ہے. کوئی جج جو ہے وہ بیمار بھی پڑ سکتا ہے, چھٹیوں پہ بھی جا سکتا ہے. یہاں دونوں کا نہیں وہ چھٹیوں پہ تھا سر, چھٹیوں پہ تھا. ہاں وہ ٹریننگ پہ تھا, چھٹیاں تھی, پھر اس کے بعد انہوں نے ٹریننگ پہ جانا تھا, نہیں تھے. 13 جنوری کو میری انفارمیشن کے مطابق فیصلہ آ رہا ہے. لیکن یہ فیصلہ یا تو جو ڈیٹ آپ نے دی تھی, میرا خیال 23 دسمبر دی تھی پہلے, 23 دسمبر تھی, چونکہ 18 کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا, اس دن سنایا جانا چاہیے تھا. ابھی جو یہ تاثر پیدا ہو رہا ہے نا کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا اس وجہ سے کیا جا رہا ہے, تو پھر یہ نہ ہوتا. نہیں ڈیل والا کوئی چکر نہیں. تو جہاں تک ڈیل کا معاملہ ہے تو سر یہ جو ابھی نوراللہ صاحب نے بات کی نا کہ اگر آپ نے 9 مئی والوں کو معافی دینی ہے, آپ نے مذاکرات کرنے ہیں, تو سر مذاکرات کے ایجنڈے پہ یہ ٹاپک ہے ہی نہیں. 9 مئی نہیں ہے سر. یہ بات میں چونکہ یہ میں آپ سے انفارمیشن کی بنا, کیونکہ جو بات پہلے کی گئی تھی نا, دیکھیں ایک بات ہوتی ہے جو وہ باہر کرتے ہیں مطلب اوپنلی کہ عمران خان ڈیل نہیں کرے گا, عمران خان سب سے آخر میں جیل سے نکلے گا, لیکن بند کمرے میں یہ نہیں بات ہو رہی. بند کمرے میں وہیں پہ ہو رہی ہے عمران خان, عمران سے شروع, عمران پہ ختم, لیکن وہاں سے بات شروع ہی نہیں کی جاتی. وہ کہتے ہیں نہیں اس پہ نہیں ہوگی, وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے 9 مئی. مذاکرات میں جو بات کی جائے گی, وہ رضی صاحب نے جو کہا ہے نا کہ اس میں صرف ابھی تک جو ایک ٹاپک ہے وہ والا ہے صرف جوڈیشل کمیشن والا, لیکن اس کے لیے بھی آپ بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جو ان سے پوچھا گیا ہے, انہیں کہا گیا کہ جی آپ اس پہ ایک پیپر لے کے آئیں, آپ بتائیں کہ کیسے ہوگا. 9 مئی کو ایک کرمنل ایکٹ ہوا, لوگوں کے خلاف کیسز درج ہوئے, وہ اس وقت اس پہ فیصلے بھی آنا شروع ہو چکے. ابھی کیسے 26 نومبر کے حوالے سے آپ کیسے چاہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کے ٹی او آرز کیا ہونے چاہیے؟ اچھا تحریک انصاف نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی, ابھی تک ان کا کیس ہی تیار نہیں ہے, صرف بحث کی جا رہی ہے. اور ابھی جو انہوں نے بھاگے کہا نا کہ ہم تحریری طور پہ یہ دیں گے چارٹر آف ڈیمانڈ, دیکھیں کب کہا گیا کہ لاسٹ جو میٹنگ تھی مذاکراتی کمیٹی کی, اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جی عمران خان سے ملاقات کروائی جائے گی. 1 ہفتہ گزر چکا ہے اس کو, اس 1 ہفتے میں 3 بار مذاکراتی کمیٹی والے اڈیالہ جیل کے باہر گئے ہیں, ملاقات نہیں ہوئی. جب انہوں نے کہا کہ جی آپ نے جب تحریری طور پہ لکھ کے نہیں دینا, پھر ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ ہماری جو ایک فکر ہے کل جو اس نے کہا ہے علی امین ڈنڈا پور نے
کہ ہماری مذاکراتی کمیٹی کا سربراہ باہر گیا ہوا ہے تو واپس آئے گا تو ملاقات, وہ اس طرح کی کوئی بات سر کری؟ یہ بھی میں اچھا اس میں جب ملاقات نہیں ہوئی, یہ بار بار گئے نا ملاقات کے لیے, ملاقات نہیں ہوئی, اس دوران پھر رابطہ کیا گیا سردار ایاز صادق صاحب سے جو پاکستان میں موجود نہیں ہے. تو انہیں کہا گیا جی ہماری ملاقات نہیں کروائی جا رہی. انہوں نے کہا جی میرا کام جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پریمسز تک ہے, میں نے وہاں پہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اب ملاقات کروانا جو ہے وہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں بات کروں گا. لیکن جنہوں نے ملاقات کروانی تھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وہ بند کمرے میں کچھ وعدے کیے تھے کہ یہ جو اس وقت ہیٹ بڑھائی جا رہی نا یہ نہیں بڑھے گی, اس کو نیچے لے کے آئیں گے, وہ اس قسم کے بیانات جاری نہیں ہوں گے. لیکن جیل کے اندر سے اور جیل کے گیٹ سے اس قسم کے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب کو جب اندازہ ہوا کہ یار یہ تو کسی اور طرف نکل جائے گا معاملہ, اگر کوئی سیاسی سپیس ملنی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, تو پھر انہوں نے کہا نہیں لکھ کے دے دو. حالانکہ وہ کمیٹی کے ممبران نہیں تھے, جتی میری پا جا کمیٹی کے ممبران نہیں تھے. اور اس وقت کہا, اور ساتھ ہی خان صاحب کی طرف سے یہ بھی کمٹمنٹ دی گئی. منگل والے دن یہ ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں, جس میں شیر افضل مروت صاحب تھے, برسٹر گوہر صاحب تھے, اور آئی تھنک کہ سلمان اکرم راجہ صاحب تھے. کمیٹی ممبران باہر اس دن کھڑے تھے. اس دن خان صاحب نے کہا کہ جی آئندہ سے وہ اس طرف نہیں جائیں گے جدھر منع کیا جا رہا ہے. تو آپ دیکھیں ابھی خان صاحب اس طرف نہیں جا رہے. اب خان صاحب جو ہے وہ بدلے بدلے خان صاحب لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب شاید ان کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ نہ تو سر نند بھابھی والا ایشو حل نہیں ہونا. سر وہاں پہ ہر پیشی پہ ایک شو لگتا ہے, اور جو دوست وہاں پہ جاتے ہیں وہ آ کے جب وہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے بشرا بی بی وہاں سے اٹھیں اور کہیں دور جا کے بیٹھ گئیں, علیمہ خان نے عمران خان کے کان میں کیا کچھ کہا, پھر خان صاحب کا ریئیکشن کیا تھا, بشرا بی بی نے کہا نہیں اب ملاقات نہیں ہوگی. سر یہ ساری چیزیں ہوئی. فاطمہ سریا بجیا کے ڈرامے ہو سر وہاں پہ اچھا جس دن بشرا بی بی نے خان صاحب عمران خان صاحب جو ہے وہ عمران شفقت صاحب کی طرح تو نہیں کرتے جو کان میں کوئی بتاتا ہے وہ زور سے بول دیتے ہیں. یہ کر بھی سکتے ہیں نہیں تو ان کی تاریخ کر کچھ بھی سکتے ہیں. عمران کوئی بھی ہو اس کی تاریخ ہی یہی ہوتی ہے کہ جو کان میں بتائے وہ بول. اڈیالہ جیل میں یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اسٹار پلس سیریز چل رہی ہے. ہاں آج بھی ملاقاتیں تھیں لیکن بشرا بی بی غائب تھی. بشرا بی بی نہیں گئی. کل بھی عمران خان صاحب انتظار کر رہے تھے, بشرا بی بی نہیں گئی. اور جیسے رضی صاحب نے بتایا کہ بی بی کی مصروفیات کچھ اور ہیں, چونکہ سی ایم ہاؤس کی نیکسی سے بغیر پروٹوکول کے گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کے ساتھ کسی بڑے گھر میں جانا, پھر وہاں پہ ایک مذاکرات ٹائم جو ہے وہ قیام کرنا. پتہ مذاکرات کیا ہو رہے ہیں خان صاحب تو نہیں کہہ رہے. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے. نہیں وہ تو آپ کو ہمیں کہہ رہے ہیں سر, ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں نا. خان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ہو رہے. ان کی تو پھر خان صاحب جو ہے وہ اس قوم کو بتائیں نا کہ ان کی اہلیہ محترمہ کہاں مصروف ہیں. تو خان صاحب بتانا چاہیے. ایک اچھی خبر. اچھا مطلب یہ لڑائی جھگڑے والی چیزیں اپنی جگہ. حکومت نے اعلان کیا کہ 12 روپے بجلی کی قیمت ہم کم کر سکتے ہیں, اور ویسے کر سکتے ہیں. ہاں اچھا, اور 50 روپے تک کرنے کا ان کا خواہش کا بھی اظہار کیا. اچھا اصل مسئلہ جو پچھلے دنوں نیپرا نے رپورٹ دی ہے کہ بجلی کی اصل کاسٹ جو ہے, پیداواری لاگت جو ہے وہ 7.5 روپے ہے, جس کے ہم 70-80 روپے تک پر یونٹ پے کرتے ہیں. اچھا یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ. میں آپ ہم سب ہیں اس میں, جو اشرافیہ ہے ان کے لیے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن عام آدمی اس میں پس رہا ہے بری طرح سے. اور کریڈٹ فائنلی گوز ٹو پھر وہی ذمہ داروں کو جنہوں نے تبدیل کروایا ہے. وہ ہم تو گوہر اعجاز کو شور مچاتے رہے نا لوگ کہ وہ کیوں بول رہا ہے, جماعت اسلامی کیوں بول رہی ہے. وہ جن کے کہنے پہ بول رہے تھے بہت اچھا کر رہے تھے, چلے کوئی وہ اتنے اب بھی ان کے کہنے پہ شروع ہونے, ابھی نہیں انہی کے کہنے پہ, بڑے سیدھے سے فوج کے کہنے پر ہو رہا ہے. ورنہ سیاسی حکومتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ ہم آئی پی پیز کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے. اب انہیں سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہم ان کو ریوزٹ کر سکتے ہیں, ان سے ری نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. وہ بڑے بڑے لوگ, میں نے پہلے بھی سنایا تھا, ایک سالک جب وہ تھے منسٹر تھے وہ جو 16 مہینے والی حکومت میں, انہوں نے کچھ آئی پی پیز کو بلایا اور انہیں کہا کہ یار یہ کچھ کر لیں, تھوڑا سا نا قیمتیں کم کر دیں. اور 5 بندے تھے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم جا کے اس کو نا ریویو کرتے ہیں ذرا. اچھا ان میں میاں منشا صاحب نہیں تھے. بعد میں وہ میاں منشا صاحب سے ملے. میاں منشا صاحب نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے, کوئی چکر نہیں ہے, میں خود ہی مینیج کر لوں گا, کوئی ضرورت نہیں ہے ختم کر وہ چینج کرنے کی. اور پھر نہیں ہوئے, بقول شخص سے یہ رپورٹ آ گئی. اچھا اب سنا ہے, اب سب کو انہوں نے سمجھایا, اور ظاہر ہے جب کوئی سمجھانے والا ہو, جب کوئی سمجھانے والا ہو تو پھر سمجھ آ ہی جاتی ہے. اور آپ کا منشا کافی ہے. اور میاں منشا صاحب نے نا کہ
40-42 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਰ। अच्छा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि देखिए हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी। अब मेरा एक सवाल ले लें, उसी को एड्रेस करेंगे कि जब नेपरा ने लिख के दिया कि हम 25 रुपए तक डाउन कर सकते हैं तो 12 रुपए क्यों? छोटी सी कैलकुलेशन अर्ज कर दूं, इस वक्त 45% हमारे गवर्नमेंट के अपने आईपीपीस हैं, 45% जिनको हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं, और 40% चाइनीज के हैं, ये हो गए 85%। बाकी सारा जोर जितना लग रहा है वो 15% पे लग रहा है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट अपना 40% कर दे और 45% जो है उसमें 50% कर ले उसको, और चाइनीज जो थे उन्होंने तो बंदा भेजा था जिसे आपने कराची में मरवा दिया था, वो जो कराची में मारे गए थे वो पावर के इंजीनियर्स थे ना, वो आपको इसमें हेल्प आउट करने आए थे। तो मफाद इतना बड़ा था कि वो उनके ऊपर हमला हो गया और मार दिया गया, और हमने बीएलए के नाम पे लगा दिया, बीएलए ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। ठीक है, मैं इसको यूं देखता हूं कि वो लोग बिजली का मसला हल करने आए थे और मार दिए गए। ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे भी पावर स्टेशन हैं जहां पे एक बिजली का यूनिट नहीं बना और वो 7-7, 8-8 अरब रुपए की अदायगियां ले गए। सर ये स्टोरी अब पुरानी हो गई, अब आगे आ जाए। 25 रुपए की कैलकुलेशन दी, 12 रुपए क्यों कम? सर वो 12 काम ना करें, जो डिजास्टर होने जा रहा है आगे। इस वक्त पाकिस्तान की टोटल, मैं नेपरा की रिपोर्ट से पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 42,000 मेगावाट। हमारी पीक में डिमांड होती है 26 से 28,000 मेगावाट। ठीक है, जो हम कभी पूरी नहीं करते। 25,000 तक, 24,000 तक हमारा सिस्टम चोक हो जाता है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी 42,000 है। लेकिन जो सोलर से लोग बिजली पैदा कर रहे हैं और वो सरकार को कह रहे हैं कि हमारी बिजली खरीद लें, उसकी दरखास्तें जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं वो 58,000 मेगावाट की। ये पॉलिसी किसने बनाई? ये इतना बड़ा डिजास्टर है कि भाई वो 58,000 मेगावाट और 12,000 की अप्रूवल हो चुकी हुई है, वो चल रहा है। यानी 70,000 मेगावाट का इस मुल्क के अंदर, जो इसकी टोटल डिमांड का तकरीबन 3 गुना है, सोलर लग गया। किसी ने चेक ही नहीं किया कि सोलर लगी जा रहे हैं, बल्कि ऊपर से सूबाई हुकूमतें जो हैं वो दे ही जा रही हैं। एक बात वज़ीर आज़म तो खुद कह रहे थे सोलर इज द गेम चेंजर, सोलर इज द गेम चेंजर। जी, मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं, ये हम एक नए डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। एक डिजास्टर से निकल के हम अगले डिजास्टर की तरफ जा रहे हैं। तो जो ये चवले मार बैठे हैं हमारे पॉलिसी मेकर, हमारे पॉलिसी मेकर, मैं नाले क्लियर कर देता हूं, हमारे पॉलिसी मेकर जो पहले चवले मार बैठे हैं उनको भूल जाएं, जो ये नई मारने लगे हैं उसके ऊपर आ जाए। एक बात और आखिरी बात कि आप 25 रुपए तक कम कर सकते हैं। सर 25 रुपए तक आप इस तरह कम कर सकते हैं कि आपने उनको परसुएड करना है। SIFC ने मुज़ाकरात किए सर? नहीं, मुझे उस नहीं आप बात नहीं समझ। हाँ, जो अब की जितनी भी उन्होंने कंसेशंस ले ली IPP से, जो नहीं सबसे नहीं ली। सर सुन लेना, मैं ये बात, जितनी आ गई गवर्नमेंट के पास जो कंसेशन, उसमें से जो आपका रेट बन रहा है उस पर नेपरा ने रिपोर्ट किया है कि आप 25 रुपए तक कम कर सकते हैं। ये इस सर वो जो आपका 2,800 अरब रुपए का पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट छोड़ के गए हुए हैं बानी, अगर आप कल का IMF का जवाब पढ़ लें तो वो कह रहे हैं कि आप जो हैं वो इसको फाइनेंस करें। ये सारा जो आपने जो बचत की है ना, ये सारी आप कंज्यूमर को ट्रांसफर ना करें। ये IMF ने हमें एडवाइस किया है। आप इसमें से 1/3 कर लीजिए कंज्यूमर को, और बाकी से आप सर्कुलर डेट को राइट ऑफ कर दीजिए। माफी चाहना, मेरा उधर ध्यान चला गया कराची। अच्छा, मेरा ख्याल है खत्म करें। एक मैं आखिरी बात जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि इंतखाबात होते रहते हैं पाकिस्तान में। फाफन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, उन्होंने ना एक सिलसिला शुरू किया है, वो एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। उनकी मैंने एक वीडियो देखी थी कि जिसमें वो बताते हैं कि यार के जब आप कौमी असम्बली, सेनेट, सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ते हैं तो कितने अखराजात कर सकते हैं। तो वो बड़े अच्छा है, बड़ी एजुकेशन वाला, वो जरूर देखिए ताकि आपको पता चले। के इलेक्शन में भी वो थे, 2024 के इलेक्शन में भी थे। बस उनकी क्रेडिबिलिटी तो बस है। अच्छा, तो और माफ कीजिएगा, उससे बहुत पहले भी वो मौजूद थे। लेकिन पॉइंट सुन लो, उनकी रिपोर्ट है कि वो क्लिप पे मैंने देखा है कि आपको
1 करोड़ कौमी असम्बली, इतने फलां फलां फलां, एक अकाउंट लेना पड़ेगा, उसमें अखराजात देने पड़ेंगे। ताहम कानून पाकिस्तान का कहता है कि अगर कोई शख्स जो है वो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं तो अखराजात कोई नूरुल्लाह साहब कर दें और आपकी इजाज़त के बगैर कर दें तो कोई गल नहीं। तो लेकिन अच्छी वीडियो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा, अगले जुमे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।